محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لا نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليهم السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نعمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله وتعزلوا لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال الله نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء محمد وآل محمد قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله وتعزلوا لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذنوني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سمواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت
النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. قال جبريل يا ربي أتعزلوني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعذروا لي أنت يا رسول الله ندخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فاضوا وسويدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في المحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا فيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم والله فزنا وسويدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحق الحسن وأنت المحسن وبالحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. حضرات محفل کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے کیا جا چکا جس کے فرائض کو انجام دے رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر زیدی صاحب قبلہ. اور میں اس جشن میں آئے ہوئے ہمارے بستی کے ہمارے گاؤں کے ہمارے ویلیج کے بہت ہی پیارے بہت ہی ہونہار بہت ہی دیالو بہت ہی مہان مکھیا جی بریندر کمار جی تشریف فرما ہیں جو اس جشن میں تشریف لائے ہیں. میں ان کا آبھار ویکت کرتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تھینک فل ہوں ان کے لیے وہ اس جشن میں تشریف لائے ہیں. آئیے جشن کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے کیا جا چکا. میں جناب انتظار الہ آبادی صاحب کے 4 مصرے سے کسی شاعر کو آواز دوں. میں 4 مصرے جناب انتظار الہ آبادی صاحب کے پیش کر رہا ہوں کہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد ہر محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد ہر محفلیں سجیں گی حدیث قصہ کے بعد. تو تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد
برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزار ہوں جناب منظور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد و آل محمد۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ اس سے پہلے کوئی کلام پیش کروں، اب سبھی کو جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ علی سے پوچھ فضیلت جدار بولے گی، علی سے پوچھ فضیلت جدار بولے گی، یہ ایک بار نہیں بار بار بولے گی۔ علی سے پوچھ فضیلت جدار بولے گی، یہ ایک بار نہیں بار بار بولے گی۔ تو ابو جہل تیرے ٹیڑھے سے منہ پہ حسرت لگ، میرے علی کے تماچے کی مار بولے گی، میرے علی کے تماچے کی مار بولے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا، چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا، اونچا سر حسین تھا نیچا نہیں ہوا۔ چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا، اونچا سر حسین تھا نیچا نہیں ہوا۔ صد شکر وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہوا، جس کو کبھی نبی پہ بھروسہ نہیں ہوا۔ چاہا بہت یزید نے ایسا نہیں ہوا، اونچا سر حسین تھا نیچا نہیں ہوا۔ صد شکر وہ ہمارا خلیفہ نہیں ہوا، جس کو کبھی نبی پہ بھروسہ نہیں ہوا۔ تو مختار نے پکڑ لیے سب قاتل حسین، دعویٰ علی کا ایک بھی جھوٹا نہیں ہوا، دعویٰ علی کا ایک بھی جھوٹا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ یا علی کہہ کر قدم رکھتے ہیں جس پر ہم لوگ، یا علی کہہ کر قدم رکھتے ہیں جس پر ہم لوگ، کرتے ہیں تذکرہ آل پیغمبر ہم لوگ۔ یا علی کہہ کر قدم رکھتے ہیں جس پر ہم لوگ، کرتے ہیں تذکرہ آل پیغمبر ہم لوگ، دیتے ہیں داد و سخن آیتیں پڑھ کر ہم لوگ۔ یا علی کہہ کر قدم رکھتے ہیں جس پر ہم لوگ، کرتے ہیں تذکرہ آل پیغمبر ہم لوگ، دیتے ہیں داد و سخن آیتیں پڑھ کر ہم لوگ۔ تو نسخہ ایمان یقین اور جلی ہوتا ہے، یہی منبر ہے جہاں ذکر علی ہوتا ہے، یہی منبر ہے جہاں ذکر علی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ حضرات میں بغیر کسی تمہید کے چکے شورائے اکرام کی فہرست طویل ہے اور میں آج کے ناظم محفل جناب کرتاس کربلائی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ برائے کرم یہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور نظامت کے فرائض کو انجام دیں۔ آئیے حضرات میں بغیر کسی تمہید کے ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد والے محمد۔ مومنی کرام سلام علیکم۔ تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی۔ تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی۔ اے بندے مومن تیرا دل ہے کہ اداس، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ بآواز بلند صلوات پر محمد والے محمد مولانا سراج مہدی خان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، مل جل کر بآواز بلند صلوات پر محمد والے محمد۔ جذبہ نصرت اسلام نے دکھلایا کمال، جذبہ نصرت اسلام نے دکھلایا کمال، ٹھہرے ٹھہرے سے لہو میں بھی روانی آئی۔ جذبہ نصرت اسلام نے دکھلایا کمال، ٹھہرے ٹھہرے سے لہو میں بھی روانی آئی۔ تو عشق شبیر میں جب ہو گئے سب لوگ بالکل بھی بوڑھے بوڑھے، تو عشق شبیر میں جب ہو گئے سب لوگ بالکل بھی بوڑھے بوڑھے، تب حبیب ابن مظاہر کو جوانی آئی، تب حبیب ابن مظاہر کو جوانی آئی۔ نصرات
فرش عزا پہ آتے ہیں جب بھی جہاں سے ہم، فرش عزا پہ آتے ہیں جب بھی جہاں سے ہم، فرش عزا پہ آتے ہیں جب بھی جہاں سے ہم، کتنی دعائیں پاتے ہیں سرور کی ماں سے ہم، کتنی دعائیں پاتے ہیں سرور کی ماں سے ہم، کہ اعمال تو درست ہمارے نہیں مگر، کہ اعمال تو درست ہمارے نہیں مگر، امید ہے ملیں گے امام زمان سے ہم، امید ہے ملیں گے امام زمان سے ہم۔ صلوات صلی علی محمد والے۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تمہید کے جناب میسم سلمہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد والے محمد۔ دیکھیں، میں صرف اتنا بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ صلوات ارشاد فرمائیں، میں نے تاکید کا لفظ استعمال کیا بآواز بلند، تو آپ کی آواز بھی بلند ہونی چاہیے تھی، بآواز بلند۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ سب سے پہلے اس جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ بنا میں دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے، بنا میں دین دنیا میں تماشا کون کرتا ہے، علی کو چھوڑ کے جنت کا دعویٰ کون کرتا ہے، علی کو چھوڑ کے جنت کا دعویٰ کون کرتا ہے، علی کے ماں سوا سارے جہاں کا حکمراں ہو کر بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کون کرتا ہے، بتاؤ جو کی روٹی پر گزارا کون کرتا ہے، علی سے عشق دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، علی سے عشق دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، خدا دیکھے گا محشر میں تبرہ کون کرتا ہے، خدا دیکھے گا محشر میں تبرہ کون کرتا ہے، اور ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں پردہ بھی اب فیشن میں کرتی ہیں، حقیقت میں کسی سے آج پردہ کون
کرتا ہے حقیقت میں کسی سے آج پردہ کون کرتا ہے اور علی کی شکل میں کعبے کا مالک آ گیا لوگو علی کی شکل میں کعبے کا مالک آ گیا لوگو خدا کے گھر میں دیکھیں گے کہ قبضہ کون کرتا ہے خدا کے گھر میں دیکھیں گے کہ قبضہ کون کرتا ہے اور علی کے چاہنے والے بھی اب دولت کے خواہاں ہیں علی کے چاہنے والے بھی اب دولت کے خواہاں ہیں غریبی میں کسی لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے غریبی میں کسی لڑکی سے رشتہ کون کرتا ہے نعرہ صلوات اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے اور توق زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ابو ہے تیری تباہی توق زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید ابو ہے تیری تباہی اور جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے کچھ قدم بڑھا شہر کی جانب کچھ قدم بڑھا شہر کی جانب کچھ قدم شہر بڑھے کی جانب بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے بخش دی چند لمحوں میں شہ نے حر کی ساری خطا چلتے چلتے اور لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے اور بولے اصغر ہما کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ بولے اصغر ہما کر یہ رن میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینہ بھی ہوتا تو آتا گھٹ
گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے وارث لہجے انکار تکاتے آتے وارث لہجے انکار تکاتے آتے بیعت تھک گئی بیمار تکاتے بیعت تھک گئی بیمار تکاتے آتے اور حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے ہاتھ رک جاتا ہے تلوار تکاتے آتے ہاتھ رک جاتا ہے تلوار تکاتے آتے آرام زینب نے کیا شام میں پیغام حسین عام زینب نے کیا شام میں پیغام حسین جنگ یوں جیت لی دربار تکاتے آتے جنگ یوں جیت لی دربار تکاتے آتے اور آپ کے چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے آپ کے چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے شیخ جی کعبے کی دیوار تکاتے آتے شیخ جی کعبے کی دیوار تکاتے آتے حضرات بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے شعراء اکرام کی فہرست طویل ہے اور ہمیں عالمی شہرت یافتہ دور دراز سے آئے ہوئے شعراء اکرام کو سننا ہے لہٰذا میں مقامی شعراء اکرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اختصار سے کام لیں ایک قطع یا 2-3 اشعار پیش کریں اور میں ایک گزارش کروں گا یہ بچے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ برائے کرم پیچھے چلے جائیں اور بڑے آگے آ جائیں اور جو لوگ کرسیوں پہ وہ کنارے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے الگ مسلک کے ہیں اور یہ صرف اس مسلک کو تاڑنے آئے ہیں اور وہ تاڑ رہے ہیں لہٰذا بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو آئیے فاصلے کو مٹاتے ہوئے فرش پہ تشریف لائیں کرسیوں کو چھوڑ دیں مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد آئیے میں فرحان علیہ السلام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ اختصار کے ساتھ پیش کریں آپ حضرات مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد والے مومن حضرات السلام علیکم دشمن ابو طالب کافروں سے بات ہے کافروں سے بات ہے اس سے باخبر رہنا آستی کا خنجر ہے آستی کا خنجر ہے حق پسند لوگوں کا رہنما ابو طالب دین حق کی کشی
چشتی کا نا خدا ابو طالب انبیاء اماموں کا آئینہ ابو طالب کی باپ ہے یہ حیدر کا دین کا مقدر ہے دین کا مقدر ہے باخدا ابو طالب علم کا سمندر ہے علم کا سمندر ہے منہ نہیں لگاتا تھا وقت یہ شیطان کو چھوڑ کر نہیں بھاگا مشکلوں میں میدان کو اپنی گود میں پالا اس نے کل ایمان کو ہے چچا محمد کا دین حق پیکر ہے دین حق پیکر ہے سب فرشتے خادم ہیں جبرائیل نوکر ہیں جبرائیل نوکر ہیں حق جہاں جہاں ہوگا یہ وہاں وہاں ملتا اس کی آنکھ کا تارا رب نصیریوں کا ہے جو کلام ہے اس کا آیتوں کا لہجہ ہے یہ منکر ابو طالب جانور سے بات ہے جانور سے بات ہے دین حق کی سرحد سے آج بھی جو باہر ہے آج بھی جو باہر ہے نرسبات حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے باب و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کوفہ قرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے از سکے فتائے دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے نرسلوات شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے منتصر نیابت پر جن کو شک ہے بارہ پر باروے کی غیبت پر سب ہمار کھائیں گے سب ہمار کھائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے
सब ही मुँह चुराएंगे जब इमाम आएंगे, हाल गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। दावाए मोहब्बत जो सुबह शाम करते हैं, उनके दुश्मनों से भी राह रस्म रखते हैं, खुम्स भी नहीं देते, गीबतें भी करते हैं, मोमिनों से भी दिल में बुग़्ज़ की न रखते हैं। किस तरह निभाएंगे, किस तरह निभाएंगे जब इमाम आएंगे। सलात नारे बाबा। हजरात सलामत रहिए। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बूढ़ों का ये जज्बा देखा तो वाक़ई जवानों के चेहरे जब नज़रों के सामने आए तो अफसोस भी हुआ। आइए मैं अब उस हस्ती को, उस शख्सियत को, उस अज़मत वाली शख्सियत को निज़ामत के फ़राज़ अंजाम देने जा रहा हूँ। देखें, अलक़ाब तो बहुत से लोगों को नवाजे गए हैं और लोग नवाजते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस लक़ब के असली हकदार होते हैं। आइए मैं इस बस्ती की तरफ से, इस सरजमीन से मैं आवाज़ दे रहा हूँ, आफ़ताब निज़ामत, शहज़ादे निज़ामत, महताब निज़ामत, बहलोल हिंद, बुलबुल हिंद, आली जनाब मौलाना किरतास करबलाई साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए और बारगाह इमाम में अपनी निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दे। आप हज़रात मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात में पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व लना दाइहिम अजमईन। साहब
پہلی مرتبہ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ماشاءاللہ شہزادی ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں کہ جو ہاتھ زمین کے سینے پہ آسمان بچھانے کے کام آتے ہیں، چاہے وہ فرش ولا کی شکل میں ہو یا فرش عزا کی شکل میں ہو۔ دیکھیں یہ جو عطر ہے یہ مصنوی عطر ہے، اس کی خوشبو اڑ جائے گی، لیکن جب ولایت کا عطر چھڑکا جائے گا اس کی خوشبو آپ کو دنیا میں بھی محسوس ہوگی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے چچا بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اختلاف رائے رکھتا ہوں اپنے برادر عزیز، جانبداری کا کوئی الزام نہیں آئے گا کیونکہ منہ لگے صحابیوں میں سے بھی ہیں اور ہمارے برادر بھی ہیں، مولانا شہاب صاحب۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بوڑھے کی آواز دیکھ کے جوانوں کے چہرے سامنے آ گئے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا شعر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ انہوں نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ دیکھیں گے نقاہت کو دیکھ کے آدمی بوڑھا کہے گا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں صاحب کہ کائنات میں اور تاریخ اسلام میں جھرونکوں سے جھانکیے ایک ایسا بھی علی کا شعر ملے گا جسے مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی علیہ الرحمہ کہتے ہیں۔ جب اس کی تاریخ پڑھیے گا، خدا کی قسم تاریخ اسلام کہتی ہے کہ جب قید خانے میں اسے قید کیا گیا تو بدن کا گوشت ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں بچی تھی، لیکن دل سے جب یا علی کہتا تھا تو زمین ہل جاتی تھی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آل محمد کا جو نشہ ہے وہ نشہ مودت ہزار افشا ہوتا ہے۔ ہمارے چچا کو مولا سلامت رکھیں، ہزاروں نوجوان ایسی بزرگی پہ قربان ہو جائیں جس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ نعرہ لگایا ہے، اور نعرہ لگانا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو صرف فرش والے نہیں عرش والے بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ سب جواب دیجئے گا، اور تاریخی نعرہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد خطیب محفل عالی جناب مولانا سراج اکبر پوری صاحب قبلہ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں ہوں گے، اور آپ کی معتبر سماعتیں ہوں گی، اور ان کا خطاب ہوگا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں ایک مطلع سے حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں، اور ممبر پہ آ رہے ہیں، وہ جب تک بیٹھیں گے تب تک مطلع سن لیجئے، کسی اہل سنت شاعر کا مطلع، لیکن کیا خوب اس نے کہا۔ دیکھیے امانت میں جب خیانت نہیں ہوتی ہے نا تو بات بہت اچھی ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں پر سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، جہاں پر ذکر رسالت مآب ہوتا ہے وہاں پر سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو تنبا کے نیچے، یہ تنبا میں تمبو کے نیچے تنبیہ کر رہا ہوں کہ داد دینے میں آپ کوئی کوتاہی نہ کیجئے گا۔ خطیب محفل آپ کے سامنے عالی جناب مولانا سراج اکبر پوری صاحب آواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائے۔ یہ والا نکال گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی قرشی الہاشمی الابتہی اتہامی السید البہی السراج المضی والکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والصقر فاتح بدر و حنین و خیبر
قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خاندان زہرا پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ برادران عزیز، معزز سامعین کرام، بھائی یہ دور سے کیچ نہیں کر رہا، قریب سے کرو، اس کو صحیح کرو۔ ماشاءاللہ تنبا کی یہ معتبر سماعتیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آپ کے تیار محبت میں تقریباً دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ میری نگاہیں ان بھائیوں تک بھی جا رہی ہے جو تھوڑا دور کھڑے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری کے تحت کرسی پر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ورنہ فرش مسرت پر تشریف لائیں، اس لیے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آبادی ہے، پھر بیابان ہے، پھر آبادی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں باوادیں۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے، کم وقتوں میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ 20 سے 25 منٹ آپ بیدار رہے، میں منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اتنی مشہور آیت ہے، شاید اس مجمع میں کوئی بدنصیب شیعہ ہو جس نے اس آیت کو پہلی مرتبہ سنا ہو۔ اتنی مشہور آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا یصلونا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ ہے مضارع کا، یعنی درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے نبی اور آل نبی پر۔ جب اسی لفظ کو نبی اللہ نے اٹھایا سلو، تو نبی اللہ نے کہا سلو کما رأیتمونی وسلی، نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ لفظ ایک سلو مگر معنی بدل گئے کہ بلا دیکھیں عربی زبان یہ بڑی اہم زبان ہے، عمیق زبان ہے، اس لیے کہ عربی زبان یہ ایک اہم، عظیم، عمیق، گہری، لامحدود، بے نیاز، وسیع، مستشفی زبان ہے۔ یہ عربی زبان لامحدود زبان اس لیے ہے کہ یہ خاندان علی کی زبان ہے۔ یہ عربی زبان لامحدود زبان اس لیے ہے کہ علی کے گھر کے آنگن کی زبان ہے۔ تو لفظ ایک مگر معنی بدل گئے۔ اللہ نے کہا سلو، درود بھیجو، نبی اللہ نے کہا سلو، نماز پڑھو۔ لفظ ایک معنی بدلے، قبلہ توجہ ہے نا، اللہ تبلیغ کر رہا ہے درود کی، نبی اللہ تبلیغ کر رہے ہیں نماز کی۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ اللہ میں اور محمد میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہے میرے حبیب تم کائنات کو میری بارگاہ میں جھکانا، میں کائنات کو تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں باون۔ تم کائنات کو میری بارگاہ میں جھکانا نہیں میرے بھائی۔ اگر زمین ذہن زرخیز ہو جائے تو تمہیں معرفت بونے میں آسانی ہوگی۔ یہ جشن عید میلاد النبی ہے، جشن صادقین ہے، دو معصوم کی ولادت سے مخصوص یہ محفل ہے کہ بلا میں کیا میری مجال کیا، میں کیا میری اوقات کیا،
میں کیا میری خطابت کیا، میں کیا میرا لہجہ کیا، میں کیا میری ذاکری کیا، میں کیا میرا انداز کیا، میں کیا میری بساط کیا کہ میں تعارف رسول خدا کرا سکوں یا تعارف امام جعفر صادق کرا سکوں۔ یاد رکھیے گا جس نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں اسے نبی کہتے ہیں، جس نے منافقوں سے منوایا کہ میں صادق ہوں اسے امام۔ ایک صلوات پڑھے باون، اسے امام کہتے ہیں۔ ابھی تھوڑا تھوڑا میرا گلا گرم ہو رہا ہے، بالکل تھوڑا سا آپ بھی گرم ہو جائے۔ دیکھیں چچا ماشاءاللہ بلندی پر بیٹھے ہیں تو سماعت بھی بلند ہے۔ یہ علی کا وہ شعر ہے جو شعروں کا بھی شکار کر لے۔ قبلہ تھوڑا سا بیدار ہو رہیے گا، یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ قبلہ میری مجال کیا، میں نبی کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہوں، نبی کی فضیلت جس کے پیچھے چل کر کے بھی علی کی عظمت میں کمی نہ آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے تھوڑا سا میرا یہ مجمع تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے۔ قبلہ کون ہے؟ یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے 2 مہینے 8 دن مسلسل ایام عزا میں ماتم کیا، عزاداری کی۔ اب ہم 9 ربیع اول سے جشن کر رہے ہیں، محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ایام عزا کے فوراً بعد محفلوں کا انعقاد کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے نا آپ؟ ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہنسا کس مقام پر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے رویا کس مقام پر جاتا ہے۔ ہمیں رونے کا بھی سلیقہ آتا ہے، ہمیں ہنسنے کا بھی سلیقہ آتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہم روتے ہوئے بھی خوبصورت لگتے ہیں، کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی بدصورت لگتے ہیں۔ توجہ 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 بھئی تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ قبلہ میری مجال کیا، میری اوقات کیا، میرے بھائی میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ہاتھوں کو اٹھائیے گا۔ سراج مہدی سمجھے گا میرا جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ نبی کی عظمت کیا ہے ہم سے پوچھو، علم مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، علم مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، شان مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، جمال مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، سیرت مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، صورت مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ علی کے قبلے کو محمد کہتے ہیں، محمد کی جانماز کو علی کا مل کے یہ دور سے آواز چھوڑ، دور سے کہے چلے مل کے زندہ باد زندہ باد۔ یا علی خدا سلامت رکھے۔ واہ یا علی قبلہ یہ جشن صادقین ہے، یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ 2 معصوم سے مخصوص یہ محفل ہے۔ ہم تو بحثی نہیں کرتے 12 اور 17 میں، اس لیے کہ ہم تو اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں 12 سے 17 فقط 5 دنوں کا فرق ہے، اور جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے میں فرق نہیں ہوتا۔
توجہ فرما رہے نا، یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیے، 9 ربیع الاول سے ماشاءاللہ مسلسل جہاں دیکھیے جشن عید میلاد النبی ہو رہا ہے، سیرت کانفرنس ہو رہی ہے۔ بھئیہ ہمارے مسلمان بھائی، بڑے بھائی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں نبی کا میلاد ہو، خوب ہو، مگر میں سوال یہ کرتا ہوں، یہ آپ نبی کا میلاد کرتے کیوں ہیں؟ یہ پوری دنیا میں اتنی شان و شوقت کے ساتھ یہ میلاد عید میلاد النبی منایا کیوں جاتا ہے؟ ہم تمام اپنے بڑے بھائیوں مسلمان بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، تو تمام مسلمان بھائیوں نے جواب دیا، ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے محمد کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ میرے ساتھ ہے نا؟ ہم اس لیے عید میلاد النبی کرتے ہیں کہ ہم محمد کا کھاتے ہیں تو محمد کا میلاد کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، آپ اب تک نہ بولتے تو سراج مہدی کو افسوس نہ ہوتا، اب نہ بولیں گے تو صدمہ ہو جائے گا کہ بلا یہ جشن عید میلاد النبی کیوں کرتے ہو؟ کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ محمد کا کھاتے ہیں تو محمد کا میلاد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میلاد میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے جس کا زندگی پر محمد کھاتے رہے؟ اللہ اکبر۔ یا جس کا زندگی بھر محمد کھاتے رہے، قبلہ یاد رکھیے گا، جشن عید میلاد النبی بھی بغیر ابو طالب کے اچھا نہیں لگتا۔ کون ہے جناب ابو طالب؟ کون؟ سکتے ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخاص میں لکھا ہے کہ نبی کا عقد پڑھا ہے جناب ابو طالب نے، اور یہ بھی کہا کہ جناب موسیٰ نے بھی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ جناب موسیٰ نے بھی کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو بھئیہ یہ کلمے کو احمد الرسول اللہ ہونا چاہیے تھا، یہ کلمہ محمد الرسول اللہ کیسے ہوا؟ کہ بلا یہ محمد نام رکھا کس نے ہے؟ محمد جس کے گھر میں آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں، محمد کی جس نے نعت پڑھی اسے ابو طالب کہتے ہیں، محمد کا جس نے عقد پڑھا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے لوگوں نے شیعوں کی ضد میں آ کر نہ جانے کیا کیا بھولانا شروع کر دیا۔ غار حرا یاد رہا، اجر رسالت بھول گئے، غیروس روایت یاد رہی، حیدر کی روایت بھول گئے، دربار کا منبر یاد رہا، غدیر کا منبر بھول گئے، ارے نبی کا نائی یاد رہا، نبی کا بھائی نبی کا نائی۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھیں۔ کون ہے جناب ابو طالب؟ کیا ہے جناب ابو طالب کی عظمت؟ کہ بلا دیکھیے اسی تنبا کی سرزمین سے دو شخص مثال کے طور پر دو دوست سعودی عربیہ گئے پیسہ کمانے کے لیے۔ ایک وہ تھا جو ہر موقع پر آیا، دو دوست ساتھ میں گئی سی تنبا سے، بہن کی شادی ہوئی تب بھی آیا، بھائی کی شادی ہوئی اس وقت بھی آیا، ایام عزا میں بھی آیا، مگر اسی کا وہ ساتھی، اسی کا وہ دوست جو اس کے ساتھ سعودی عربیہ گیا تھا وہ کافی دنوں تک نہیں آیا، نہ خوشی کے موقع پر آیا نہ غم کے موقع پر آیا۔ آپ متوجہ ہے نا؟ کسی موقع پر نہیں آیا۔ جب کافی دنوں کے بعد وہ اپنے وطن پلٹا تو چوراہے پر لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، بھئیہ تمہارا وہ دوست تمہارے ساتھ گیا تھا مگر وہ ہر موقع پر آیا، تم کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ بھئیہ وجہ یہ تھی کہ میرا عربی صحیح نہیں تھا۔ توجہ نہیں کیا، میں اس لیے نہیں آ پایا کہ
میرا کفیل صحیح نہیں تھا، مجھے نہیں پتا آپ کہاں پہنچیں گے، میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا کفیل صحیح نہیں تھا۔ بھیا تمہارا کفیل صحیح نہ ہو تو گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتے، اگر محمد کے کفیل ابو طالب صحیح نہ ہوتے اتنا بڑا اسلام کیسے چلاتے؟ ایک صلوات پڑھے باون۔ اتنا بڑا اسلام کیسے جا قبلہ؟ ابھی تک تو میں نے اپنے اعتبار سے خطابت کی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دور ہوتا ہوں تو آواز جو ہے وہ چھوڑنے لگتا ہے لاؤڈ اسپیکر، تھوڑا سا میں آپ قریب ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں بس میں تمہید بنا رہا ہوں، میں اتر رہا ہوں کہ بلا محفل میں آیا کیجئے تو محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، محفل میں بولنا بھی عبادت ہے۔ پوچھنے والے نے جناب سلمان سے سوال کر لیا تھا، اے سلمان محمدی، انسان کو کتنا بولنا چاہیے، انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے؟ تو جناب سلمان نے کہا بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم بولے، مگر جب ذکر علی کے گھر کا آ جائے جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے، جب تک زبان جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے۔ قبلہ یاد رکھیے گا، زبان وہ اچھی نہیں لگتی جو گاؤں کے جھگڑوں میں بولے، زبان وہی اچھی لگتی ہے جو فرش مسرت پر بولے۔ بولا کیسے جاتا ہے جناب سلمان سے پوچھو، کون ہے جناب سلمان؟ مولانا قبلہ کرتاس کربلائی صاحب پوچھئے، شیراز کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے جناب سلمان، دروازے علی کا طواف کرنے والے سلمان، دروازے زہرا پر نوکری دینے والے سلمان۔ جملہ کہوں، پوچھنے والے نے جناب سلمان سے سوال کر لیا، اے سلمان محمدی، بھئیہ آئیے حسن سرائیابی صاحب تشریف لائے، ایک صلوات پڑھیں باواز۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ ایک چچا کی مزاج کی صلوات پڑھ دیجئے، توجہ ہے نا؟ کون ہے جناب سلمان؟ آپ میری طرح متوجہ ہے، میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ محفلوں میں خطیب سماعتوں پر بار ہوتا ہے۔ کون ہے جناب سلمان؟ پوچھنے والے نے پوچھا، اے جناب سلمان، تم تو شیراز کے رہنے والے تھے، تم تو فارس کے رہنے والے تھے، تمہارے اپنے غلام تھے، تمہارے اپنے نوکر تھے، تمہارا اپنا قبیلہ تھا، تمہارا اپنا خاندان تھا، تمہارے اپنے لوگ تھے، وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے علی پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے زہرا پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ پورا تنبا، پورا بہار مل کر بھی بول دیا تو سراج مہدی کے جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پوچھنے والوں نے کہے جناب سلمان، تم تو شیراز کے رہنے والے تھے، تمہارے اپنے غلام تھے، تمہارے اپنے قبیلہ تھا، تمہارا اپنا خاندان تھا، وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے علی پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ جناب سلمان نے کہا سنو، پہلے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اب جہاں رہتا ہوں یہاں ستارہ۔ اللہ، ایک صلوات پڑھیں۔ یہاں پر تو ستارہ سجدہ کرتا ہے، کون ہے؟ علی کی ذات۔ نبی اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے تک آنا ہی پڑے گا۔ قبلہ آپ اپنے معاشرے میں علمی ماحول بنائیے، اس لیے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو جہالت کے اندھیروں سے نکلیے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر جوادی نے کتاب اسی پر لکھی، ڈاکٹر جوادی نے عربوں کی جہالت پر، کہ عرب کے لوگ، عرب کے بدو کتنے بڑے جاہل تھے،
ڈاکٹر جوادی نے لکھا کہ عرب کے لوگ، عرب کے بدو اتنے بڑے جاہل تھے کہ جب ان کا کوئی سامان گم ہو جاتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے جب تک کپڑے کو الٹا نہ پہنو گے تب تک سامان نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر جوادی نے ہمارے ہاں بھی بہت سی جہالتیں ہیں، کوئی محلے میں کوئی ہمارا نوجوان بیمار پڑ گیا یا پریشان ہو گیا، ماں گھبرا جاتی ہے تو کچھ محلے کی سن رسیدہ تجربے کار عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے تو چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو۔ تو قبلہ بہت سی جہالتیں ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو ڈاکٹر جوادی نے جہالت کہا اتنے بڑے جاہل تھے کہ جب اس دور میں بارش نہیں ہوتی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ گائے کی دم میں لکڑی باندھ کر آگ لگا دو، اب جتنی تیز گائے چلائے گی اتنی تیز بارش ہوگی۔ یہ عرب کے لوگ، عرب کے بدو اتنے بڑے جاہل تھے، جب ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، بچے نہیں ہوتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ عورت کو جنازے پر لے کر آؤ اور اس سے بولو کہ اٹھک بیٹھک کرے تو اسے بچہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ اتنے بڑے جاہل تھے، جس چیز کو اپنے سے قوی تر مان لیتے تھے اس کی عبادت کرنے لگتے تھے، اس کو خدا سمجھنے لگتے تھے۔ ان لوگوں نے ستاروں کو دیکھا کہ اتنے ستارے ہم شمار نہیں کر سکتے، تو عرب کے بدو، عرب کے جاہل ستاروں کی عبادت کرنے لگے۔ ان لوگوں نے چاند کو دیکھا کہ یہ تو ہمیں رات کو بھی راستہ دکھلاتا ہے، یہ لوگ چاند کی عبادت کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سورج کو دیکھا کہ ہم اس سے نظر نہیں ملا سکتے، تو یہ لوگ سورج کی عبادت کرنے لگے۔ اتنے بڑے جاہل تھے۔ ان لوگوں نے درخت کو دیکھا، درخت کا یہ ہمیں پھل دیتا ہے، یہ ہمیں سایہ دیتا ہے، تو یہ لوگ درخت کی عبادت کرنے لگے۔ اتنے بڑے جاہل تھے۔ ان لوگوں نے سانپ کو دیکھا کہ اس میں اتنا زہر ہے کہ ہمیں ڈس لے تو ہم مر جائیں گے، لہذا یہ لوگ سانپ کی عبادت کرنے لگے، سانپ کی پوجا کرنے لگے۔ تو جب عرب کے بدو اس قدر تک جہالت پہنچی تو ایک مرتبہ ڈاکٹر جوادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ، آپ واقعاً سلام کیجئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر علی نہ ہوتے تو لوگوں کی سمجھ ہی میں نہ آتا کہ حقیقی خدا کون ہے۔ جب عرب کے بدو، عرب کے جاہل چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سانپ کو، درخت کو، پتھر کو خدا ماننے لگے، پوجا کرنے لگے، تو علی بن ابی طالب نے ستارے کو دروازے پر بلا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے، سورج پلٹا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے، چاند کے ٹکڑے کر کے بتلایا یہ خدا نہیں ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے، قبلہ سانپ کے ٹکڑے کر کے بتلایا یہ خدا نہیں ہے، درخت کو قریب بلا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے۔ جب عرب کے جاہلوں نے، عرب کے بدووں نے علی کی اتنی عظمت دیکھی، علی کی اتنی فضیلت دیکھی، تو یہ لوگ کہنے لگے جو سورج پلٹا دے وہی خدا ہے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے وہی خدا ہے، جو پتھر سے کلمہ پڑھوا دے وہی خدا ہے۔ جب علی نے دیکھا کہ توحید پر خطرہ منڈرا رہا ہے تو علی نے سر کو سجدے میں رکھا کہ انسان خدا نہیں ہوتا۔ انسان خدا نہیں، کون ہے؟ مولا کائنات کی ذات، یہ آخری بات، انسان خدا نہیں۔ تو آپ اپنے معاشرے میں علمی ماحول بنائیے۔ دیکھیے ایک حکایت ہے کہ عرب میں بہت ساری دکانیں ہوتی تھی، بہت ساری دکانیں ہوتی تھی عرب میں، یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو سارے لوگ شام میں کرتے کیا ہیں؟ حساب کتاب کرنے کے بعد دکان میں تالا لگا دیتے ہیں، دکان بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عرب میں بھی سارے لوگ شام کو اپنی اپنی دکان بند کر دیتے تھے، مگر جس کی کتاب کی دکان ہوتی تھی وہ تالا نہیں لگاتا تھا۔ توجہ فرما رہے نا؟ جس کی کتاب کی دکان، سارے لوگ تو لگا دیتے تھے، جس کی کتاب کی دکان ہوتی تھی وہ تالا نہیں لگاتا تھا۔ لوگ اس کے قریب گئے، بھیا کیا بات ہے، تمہاری دکان میں اتنی قیمتی قیمتی کتابیں رکھی ہیں، تم اپنی دکان میں تالا کیوں نہیں لگاتے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، کہا سنیے، جو چور ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑھتا، کہا جو چور ہوتا ہے وہ کتاب،
پڑھتا ہے اور جو کتاب نہیں پڑھتا وہ جاہل ہوتا ہے. کتاب سے ملتا علم چوری ہے. جہالت اور علم اور جہالت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو آپ سب کو اس جشن پر مسرت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے دعائیہ کلمات کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں. پروردگار چہردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ جو بھی ہمارے جوان نوجوان شریک تعلیم ہیں ان کو تعلیم میں نمایاں کامیابی عطا فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ اس شب کا واسطہ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نگینہ عطا فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ امریکہ اور اسرائیل جیسی فوجوں کو نست و نابود کر دے. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھنا. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ یہ ہماری آخری تمنا ہے, آخری دعا ہے, آخری خواہش ہے, آخری آرزو ہے کہ ہمارے آخری امام حضرات آپ صلوات پڑھتے رہیے. ماشاءاللہ جس انداز سے خطابت ہو رہی تھی ہمارے برادر عزیز عالی جناب مولانا سراج اکبر پوری صاحب خطاب کر رہے تھے اور آپ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اتنی غور سے دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر اگر اور خطاب کرتے مولانا موصوف تو ان کے دیدے پتھرا جاتے. اس لیے کہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب اگر سر بھی ہلا دیں گے تو طائر ہو جائیں گے جو ان کے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی خطیب ہو, کوئی شاعر ہو یا کوئی ناظم ہو, مفکر ہو, محقق ہو, مدبر ہو, اوقلا سے میرا خطاب ہے, پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ کی بھیڑ بولے. اگر کسی ایک ادیب کا ہاتھ اٹھ جائے تو پڑھنے والا کامیاب ہے. لیکن آپ سب بولتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے صرف پڑھنے والا مولائی نہیں ہے, سننے والے بھی علی والے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا بولتے رہیے تاکہ پتہ چلے کہ سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, غدیر والوں میں کوئی غار والا نہیں آ کے بیٹھا ہے. تو میں صرف اور صرف یہی ایک جملہ کہوں گا کیونکہ ہفتہ وحدت انہوں نے ہمارے برادر عزیز نے کہا تھا, تو یہی ایک جملہ میں کہہ سکتا تھا کہ غدیر میں کوئی غار والا نہیں بیٹھا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک یونٹی ہے وہ یونٹی کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر مسجد میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کسی مندر کو گراتے نہیں ہیں. دیکھیے بڑا میسج تھا, آپ نے نہیں محسوس کیا کہ یونٹی اور مل جل کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز تو پڑھتے ہیں. دیکھیے ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اور گراف ایجنسی اس وقت ہندوستان میں جو کام کر رہا ہے اپنے ویڈیو کے ذریعے اور اپنی جو فعال طبقہ ہے, یہ ابوذر صاحب سے لے کے میں راہل صاحب تک کی ضمانت لے کے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک جملہ سن لیجئے. اور آج کا میسج ہے مولانا شہاب صاحب اور ہمارے بادشاہ صاحب کو اللہ سلامت رکھیں. اگر اب بھی نہ بولے تو شاید میں جنگلوں میں جا کے جبرائیل سے داد لے لوں گا. آپ سے توقع کی کوئی امید نہیں رہے گی. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں قرب والے بول رہے ہیں, قریب والے بھی بولیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک جملہ سن لیجئے. آج کی اس محفل کا میسج ہے, اسے یاد رکھیے گا, مل جل کے اور یونٹی. ڈائس سے اور اسٹیج سے میں علماء, طلباء اور شورا سے دعائیں چاہتا ہوں. ہمارے برادر عزیز ہانی صاحب, مولانا ہانی صاحب تشریف فرمائیں, سراج صاحب تشریف فرمائیں اور دیگر ہمارے بزرگان تشریف فرمائیں. میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں. سلیم صاحب ماشاءاللہ باذوق لوگ بیٹھے ہوئے, میں طرف دیکھیے پلکیں نہ جھپکائیے گا ورنہ کبھی کبھی جملے سروں سے نہیں چھتوں سے پنڈال سے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے مجھے دیکھتے رہیے. پہلا میسج سن لیجئے اقر الزمن کا. اسی گراف ایجنسی کے ذریعے ہمارے محترم چندن فیض آبادی صاحب, محترم بیتاب اللوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. صاحب جب بیت تشریف, ظاہر سی بات ہے کہ جب بیت مکمل ہو جائے تو صلوات بآواز بلند پڑھ دی جاتی ہے. دیکھیے دونوں موضوع مصرے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیے آپ حضرات.
अच्छा, मैं चाह भी रहा था कि रुके रहिए, इसलिए कि यह सन्नाटा किसी अच्छे तूफान का पेश खेमा है। आप यूं ही देखते रहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई भी गिरे तो आवाज करे। देखिए, बात जो है पहुंचनी चाहिए। हमारे बिरादर मोहतरम बेताब अल्लौरी साहब स्टेज पे आ जाए, मैं चाह रहा था। अभी जाहिर सी बात है कि हफ्ते वहदत का ये मौका है, यानी 12 से लेकर 17 तक। बेताब साहब ये हफ्ते वहदत का एक मौका है। हफ्ते वहदत यानी 7 दिन के जिसमें मिलजुल के रहने की दावत दी जा रही है। तो मैंने एक जुमला कहा कि मिलजुल के रहने की सबसे बड़ी मिसाल हमारे भारत में है, हमारे हिंदुस्तान में है। हम मस्जिदों में नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन किसी मंदिर को गिराते नहीं है। इससे अच्छी यूनिटी की दलील और क्या होगी? और इससे बड़ा पैगाम मैं नहीं दे सकता। डाइस से खुसूसी दाद चाहता हूं, अगर बात पहुंच जाए तो बाआवाज़ बुलंद दाद चाहता हूं बेताब अल्लौरी साहब से, इसलिए कि ये टीचर भी हैं और बहुत उम्दा टीचर हैं। इसलिए मैं दुआएं चाह रहा हूं, शायर के साथ साथ ये टीचर भी हैं। इसलिए मैं यहाँ से अखंड भारत, जो जाहिर सी बात है अखंड भारत का जो मैसेज दिया जा रहा था, उसी के हवाले से ये मैसेज दे रहा हूं। और मेरी निजामत का पहला मैसेज है, याद रखिए कि यूनिटी और मिलजुल के रहने का मैसेज भारत से अच्छा कोई नहीं दे सकता। इसलिए कि हमारे मराजे किराम, हमारे फुकहा का ये फतवा है कि हिंदुस्तान में गाय का काटना जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि हिंदू भाई उसे पूजते हैं। जुमला न रायगा कीजिएगा। कहा क्यों कहा इसलिए कि हिंदू भाई उसे पूजते हैं, लेकिन जाके किसी आलिम से पूछ लीजिए कि हमारे आलिम ने ये कहा कि गाय का काटना जायज नहीं है, लेकिन किसी फकीह ने ये नहीं कहा कि तुम भी गौ माता कहने लगो। बड़ी बात ये आपने नहीं महसूस किया, लेकिन ये बड़ा पैगाम है और गिराफ एजेंसी के जरिए पूरी हिंदुस्तान में जाना चाहिए। आपका दीन आपके पास है, आपका इस्लाम आपके पास है, आपका कानून आपके साथ है। जहां मिलजुल के रहने वाली बात है, आपका अकीदा आपके साथ है, हमारा अकीदा आपके साथ है। हम किसी को बुरा नहीं करेंगे, बस आप अबू तालिब को बुरा कहना छोड़ दें। देखिए, बड़ी बात कही आपने नहीं महसूस की। आप जनाबे अबू तालिब को भी बुरा ना कहें, तो हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। बात जब आती है तो फिर पत्थर जहां से आता है वहीं लौटा दिया जाता है। मौला आपको आबाद रखे। मिलजुल के रहने की बात हो रही थी, आइए मुंसिफाना फिक्र की अदालत है। मैं एक मतलब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आज नस्र के खेमे से निकल के नज्म के खेमे में जा रहा हूँ, और पहला मतलब सुन लीजिए और आपके हवाले कि उस पर लानत कीजिए जो लानती किरदार है। देखिए, अगर पीछे तक मिसरा पहुंच जाए तो बोलिएगा। जामे जवादिया बनारस मादर इल्मी का एक मिसरा था, गालिबन वो शबे 17 का मिसरा है। जश्न सादिक़ैन हो रहा है, वहां भी जश्न सादिक़ैन के मतलउन नूरैन से सारा जहां ज़ौबार है। मैं मतलब पढ़ता हूं, चाहे जैसे सुनिए, बरजस्ता मिसरा सुनिए कि उस पर लानत कीजिए जो लानती किरदार है। बेटे बच्चे भी वाह करें, कोई देखे ना देखे, जिब्राइल जो है वो नोट कर लेंगे। मौला आपको आबाद रखे। ये जलसा नहीं है, ये महफिल मकासदा। और यहाँ पे बात जो हो रही है, हाँ जलसा मैंने कहा जो अरबी कायदे से कोई ना देखने लगे कि जलसा से निकला है जलसा, उसी से मजलिस, उसी से जुलूस। तो मैं जलसा मैंने जो कहा है वो फसीहुल कलाम बलगुल कलाम बैठे हुए, ये जलसा है। मजलिस में बहुत फर्क है, महफिल मकासदा में बहुत फर्क है। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे तो उसका भी सवाब लिखा जाएगा। मैं मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए कि उस पर लानत कीजिए जो लानती किरदार है। दुश्मने आले नबी गद्दार था, गद्दार है। अरे थोड़ा सा बेदार होके सुनिए, हौसले मतलब आपके हवाले करूं, नात का भरपूर मतलब सुनिएगा। उस पर लानत कीजिए। बेटा भाई मैंने जवादिया में पढ़ा ये मतलब, उस पर लानत, इस पे खुसूसी दाद के उस पर लानत कीजिए। मादर इल्मी है और इल्मी आगोश है, तो वहां हमें हक है कि हम पढ़े कि उस पर लानत कीजिए जो लानती किरदार है। उस पर लानत कीजिए जो लानती किरदार है। दुश्मने आले नबी गद्दार था, गद्दार है। क्या लिखूं नाते नबी, एक लफ्ज भी दुश्वार है। देखिए माशाल्लाह आपकी बड़ी तारीफें हैं, इसलिए मैं मतलब हुस्ने मतलब आपके हवाले कर रहा हूं। क्या लिखूं नाते नबी, मिसरा संभालिएगा। क्या लिखूं नाते नबी, एक लफ्ज भी दुश्वार है। हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। आए हाय मतलब पढ़ दिया आपने, नहीं महसूस किया। मौला आपको आबाद रखें, सलामत रहिए।
या अली क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है, क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है। भाई बैठते जाइएगा, आगे आने की कोई जरूरत नहीं है, जहां बैठ जाइए वही आपकी मंजिल है और सब बुलंद है, सब आसमान पे बैठे हुए। मौला आपको आबाद रखे कि क्या लिखूं उस पर लानत कीजिए, बेदार हो जाइए कि उस पर लानत कीजिए। मतले के बाद शेर की जरूरत नहीं थी, शायर आपके हवाले कर देता कि उस पर लानत कीजिए जो लानती किरदार है, उस पर लानत कीजिए जो लानती किरदार है। दुश्मने आले नबी गद्दार था, गद्दार है। क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है। हाँ मगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। अब चूंकि मदरसे में महफिल हो रही थी, अब तंबू के नीचे तुम्बा में तंबीह करके ये शेर आपके हवाले कर रहा हूं, चाहे जैसे दाद दे दीजिएगा। मदरसे में हो रही थी और बड़ी दुआएं ली है मैंने उलमा से, यूट्यूब पे महफिल मौजूद है, आप चाहे जैसे सुनिए। मदरसे में महफिल हो रही थी, चाहे जैसे कबूल कीजिए, चाहे जैसे सुनिए शेर आपके हवाले कि क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है। हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। अरे मुस्तफा को उम्मी कहने वाले आए देखने, मदरसे में आज जश्न अहमद मुख्तार है। हाय मौला आपको आबाद रखे। मैंने कहा मदरसे में मैंने पढ़ा था और ये वो मदरसा था और ये मदरसा है, ये वो मदरसा है कि जो अली की बेटी ने कायम करके आपके हवाले कर दिया है। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कायम करदा मदरसा है, जहां आप बैठे हुए हैं कि मुस्तफा को उम्मी कहने वाले आए देख ले। एक शेर के लिए यहां तक लाया हूं कि मुस्तफा को उम्मी कहने वाले आए देख ले। मदरसे में आज जश्न अहमद मुख्तार है, चाहे जैसे सुन लिए शेर आपके हवाले कि मदरसे में आज जश्न अहमद मुख्तार है। भाई देखिए क्या बैनर लगाया जाता है तो क्या लिखा रहता है उसमें, और आज की महफिल है जश्न सादिक़ैन। हाँ अगर भाई की बात है इराब हो इजाफत हो तो सादिक़ैन, कभी कभी सादिक़ैन को सादिक़ीन लोग पढ़ देते हैं तो सादिक़ीन जमा, लेकिन सादिक़ैन तस्निया, तस्निया यानी दो। बच्चे देखें तस्निया यानी दो। एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और एक कौन है, सरकार खत्मी मर्तबा, यानी एक इमाम और एक नबी की आमद का जश्न है। चाहे जैसे सुन लीजिए, एक चांद है और एक सूरज है। नहीं तब देखिए एक चांद एक सूरज, अगर तज़मीन हो गई हो तो याद रखिएगा कि मदरसे में आज जश्न अहमद मुख्तार है, कि मदरसे में आज, नहीं तो देखो बेटे कि मदरसे में आज, इसलिए कि यहाँ हूँ तो बार बार कह के नाम नहीं, हम जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बैठे हैं तो अली मोहम्मद तो नाम होगा ही ना, अली मोहम्मद हसन हुसैन नाम होगा, तो वो जो नाम होगा आप महसूस कर लिए। अच्छे नाम रखे जाते हैं हमारे यहाँ, कोई बुरे नाम नहीं रखे जाते, और इसीलिए कहा गया है जुमला जबान की नोक पे है तो तोहफे में तुम्बा में देकर चला जाऊं। याद रखिए अपने बच्चों को आले मोहम्मद के कातिलों के नाम रटा दो ताकि पता तो चले कि ये वो नाम है जो हमारे यहाँ रखे नहीं जाते। आज के बाद आप तक पहुंच जाए। एक शेर के लिए यहाँ तक लाया हूँ, शेर सुनिए कि क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है। हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। मुस्तफा को उम्मी कहने वाले आए देख ले, मदरसे में आज जश्न अहमद मुख्तार है। मतला क्या, मिसरा क्या था, मतलउन नूरैन से सारा जहां ज़ौबार है, यानी दो नूर से, मतलउन नूरैन से सारा जहां ज़ौबार है। तज़मीन आपके हवाले, एक तरफ शम्सुज़्ज़ुहा और एक तरफ बद्रुद्दुजा। हाय मौला आपको आबाद रखे। एक शेर के लिए तज़मीन सुनाइए, एक तरफ शम्सुज़्ज़ुहा और एक तरफ बद्रुद्दुजा। मतलउन नूरैन से सारा जहां ज़ौबार है, मतलउन नूरैन से सारा जहां ज़ौबार है। कई मर्तबा जामे जवादिया में ये शेर पढ़वाया गया जो अब आपके हवाले कर रहा हूँ। शहजादी के लिए, मोहम्मद की एकलौती बेटी के लिए शेर पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि अगर ये ज़ाते सैयदा ना होती, ना नूरे अलवी होता, ना नूरे मोहम्मदी होता, पूरी कायनात बीबी ज़हरा के सदक़े में है। आखिरी शेर सुनिए शायर आपके हवाले कि मदरसे में आज जश्न अहमद मुख्तार है। क्या लिखूं नाते नबी एक लफ्ज भी दुश्वार है। हाँ अगर मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार है। एक तरफ शम्सुज़्ज़ुहा और एक तरफ बद्रुद्दुजा। मतलउन नूरैन से सारा जहां ज़ौबार है। चाहे जो कीमत लगाइए, उलमा से मैंने दाद ले ली है, कई मर्तबा पढ़वाया गया मदरसे में। आप चाहे जैसे सुनिए, आखिरी शेर है, सुनिए कि गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ। साहब मिसरा रायगा ना जाने पाए, वरना सरजमीने लखनऊ तक अफसोस होगा कि मैंने तुम्बा में तंबू के नीचे पढ़ा और तंबीह करके पढ़ा और मिसरा नौजवानों तक नहीं पहुंचा कि गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ। ये इबादत के गले में फातिमा का हार है। मौला आपको आबाद रखें। गौर से देखो जरा तस्बीह ज़हरा की तरफ।
غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف. یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے. ہمارے یہ سراج اکبر پوری صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی دور سے مائک کیچ نہیں کر رہا ہے. تو بیتاب بھائی کا ایک جملہ ہے، کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں آواز کھینچ رہا. بیتاب صاحب نے کہا کہ کھینچے گا نہیں تو چھوڑے گا کیسے؟ بہار میں یہ اس ترکیب پہ داد مل سکتی تھی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بابا ظاہر سی بات ہے جب آواز کھینچے گا تبھی تو آواز لوگوں تک پہنچائے گا، چھوڑے گا تبھی تو آپ تک میں نے بات پہنچائی ہے. چندن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مقطع آخری ہے اور وہ بہت آرام سے ہے. داد دیجئے نہ دیجئے سن لیجئے کہ غور سے دیکھو ذرا. علی جناب شاعر امیر مختار مولانا شرر نقوی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. مقطع کے بعد شاعر آپ کے حوالے میں ایک بند دو بند کر کے پورا دیوبند سنانے والا ناظم نہیں ہوں، تو اس لیے جہاں پہ دو چار باتیں ہو جائیں گی موقع سازگار ہوگا. ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، گراف ایجنسی کے ذریعے 56 ملکوں تک ہماری آواز کا پھیلاؤ ہوتا ہے. تو یہاں سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوان یاد رکھیں، تاج محل سے زیادہ قیمتی اگر کوئی شے ہے تو موقع محل ہے. اسے تحفہ سمجھ کے رکھ لیجئے گا. جب تک آپ چاہے جتنے اچھے خطیب ہو جائیں، چاہے جتنے اچھے ذاکر ہو جائیں، چاہے جتنے اچھے مفکر ہو جائیں، آپ ناظم ہو جائیں بڑے، لیکن یاد رکھیے گا اگر نبازی نہیں آتی تو کچھ نہیں آتا. یعنی اگر نباز نہیں ہے آپ کہ نبض پکڑ کے بتا دیں کہ یہاں پہ کتنے شعروں کی ضرورت ہے، ورنہ ایک بند دو بند کر کے تو پورا دیوبند ہمیں یاد ہے. میں آخری مقطع پڑھ رہا ہوں کہ غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف. حسن سریاوی صاحب بھی تشریف فرمائیں کہ غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف. یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے. ارے قاتل زہرا کے حامی سے قیامت تک حضور جو ملے ملتا رہے، قرطاس تو بیزار ہے. قاتل زہرا کے حامی سے آپ نے تو خوب نواز دیا، مولا آپ کو آباد رکھیں. قاتل زہرا کے حامی سے قیامت تک حضور جو ملے ملتا رہے، قرطاس تو بیزار ہے. اور اگر آپ میں بیزاری اور ہم میں نہیں آئی تو محشر میں شفاعت بھول جائیے گا. اس لیے کہ سافٹ کارنر آ گیا تو کل انبیاء مل کے شفاعت نہیں کرا سکتے ہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی آل محمد کے دشمنوں کے لیے محبت نہ ہو. آئیے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھوں اور اس سے پہلے نام گنا دوں. ماشاءاللہ ہماری فہرست میں ہیں علی جناب محترم بیتاب خلوری صاحب، محترم چندن فیض آبادی صاحب، محترم سلیم بلرام پوری صاحب، علی جناب مولانا ہانی فتح پوری صاحب، محترم ذوالفقار نقوی صاحب، اور شاعر امیر مختار علی جناب مولانا شرر نقوی صاحب. یہ میری ترتیب نہیں تھی، بات جو زبان پہ آتی رہی اور جو نام آتا رہا وہ میں نے آپ کے اذہان عالیہ میں منتقل کر دی. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر ایس ناصر علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو مزین فرمائیں. آپ حضرات کبھی کبھی بغیر کہے صلوات پڑھ دیتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتے ہیں. جناب معاف کریں گے، یہ بستی کا نام توبہ تھا، لیکن لوگوں نے بگاڑ کے اسے توبہ کر دیا، تنبا کر دیا. اسے توبہ کا نام سے تھا. یہ شاخ توبہ جھومتی ہے یا علی کہنے کے بعد. امام صادق کے آمد کی خوشی ہے، امام صادق کے آمد کی خوشی ہے. ہم محب کے چہرے پہ ہنسی ہے، ہم محب کے چہرے پہ ہنسی ہے. امام صادق کے آمد کی خوشی ہے، ہم محب کے چہرے پہ ہنسی ہے. کہ محمد باقر کے نور کا ہے چرچا جہان میں، محمد باقر کے نور کا ہے چرچا جہان میں. جگہ جگہ ان کی آمد پر محفل سجی ہے، جگہ جگہ ان کی آمد پر محفل سجی. آمد پر نور عین کے فروا کا چہرہ بھی کھلا ہے، آمد پہ نور عین کے ام فروا کا چہرہ بھی کھلا ہے.
कर रहे शुक्र खुदा इमाम बाकर ऐसा सादिक जो मिला है, कर रहे शुक्र खुदा इमाम बाकर ऐसा सादिक जो मिला है। हो रहे दोनों जहां सदाकत पे शैदा, हो रहे दोनों जहां सदाकत पे शैदा, कि दुश्मने दी सुन के नासिर खबर उनकी जला है, दुश्मने दी सुन के नासिर खबर उनकी जला है। सात शोहरा के शोहरत के हकदार हो गए, सात शोहरा के शोहरत के हकदार हो गए, या भटके हुए फर्शी अज़ा पे आके अज़ादार हो गए। सात शोहरा के शोहरत के हकदार हो गए और भटके हुए फर्शी अज़ा पे आके अज़ादार हो गए, कि मौका मिला नसीब से मेहमान शोहरा के साथ में, मौका मिला नसीब से मेहमान शोहरा के साथ में, कि हकीर नासिर की भी आला वक़ार हो गए, हकीर नासिर की भी आला वक़ार हो गए। कि बातें सुन के आलिमों की मुख्तलिफ इंसान हैरान है, बातें सुन के मुख्तलिफ आलिमों की, बातें सुन के आलिमों की मुख्तलिफ इंसान हैरान है। और कहता जो अपने को है रिज़वी वसीम मिसल शैतान है, कहता जो है अपने को रिज़वी वसीम मिसल शैतान है। कि बातें सुन के आलिमों की मुख्तलिफ इंसान हैरान है, और कहता जो अपने को है रिज़वी वसीम मिसल शैतान है। कि बदलने को कुरान की आयत जुर्रत कहाँ से आ गई, बदलने को कुरान की आयत जुर्रत कहाँ से आ गई। कि अताब आया ऐसा शिफा के लिए कहाँ अब कुरान है, अताब आया ऐसा शिफा के लिए कहाँ अब कुरान है। कि आगे आलम के खुर्द उलमा फतवा लगाने लगे, आगे आलम के खुर्द उलमा फतवा लगाने लगे, और पढ़कर हदीसों कुरान तर्जुमा सुनाने लगे। और पता क्या जाहिलों को आप हम क्या पढ़ रहे हैं, पता क्या जाहिलों को आप हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए हर कदिये में रंग अपना जमाने लगे, इसलिए कदिये में रंग अपना जमाने लगे। कि इल्म पर कोई अपने न इतना मगरूर हो, इल्म पर कोई अपने न इतना मगरूर हो, न हो इतना नाज़ान और मसरूर हो। इल्म पर कोई अपने न इतना मगरूर हो, न हो इतना नाज़ान और मसरूर हो। क्या वाक़ई खिज़्र व मूसा इन्हें याद नहीं, क्या वाक़ई खिज़्र व मूसा इन्हें याद नहीं। नासिर हो ज़हन में वाक़या तो कसूर न हो, नासिर हो ज़हन में वाक़या तो कसूर न हो। बस मुख्तसर करें, इसलिए इशारा कर दिया मैंने, आलिम लोग बैठे हज़रात डॉक्टर एस नासिर साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। गालिबन शायद ये आखिरी बार में, ज़ाहिर सी बात है कि क़यामत की मंजिल में जो है आपके सामने हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह पूरी निज़ामत वहीं से होगी। और कभी कभी आप ही नौजवान मजबूर करते हैं, मजमा मजबूर करता है कि नाजिम खड़ा हो जाए, वरना वहीं से बैठ के निज़ामत हो आप सुनते रहें। ऐसे शोरा हैं कि निज़ामत की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन निज़ामत बराए निज़ामत है। अब आप साहब से बाद में मुलाकात करके भी मुझे घर जाना है, तो जाहिर सी बात है कि वो ये कहेंगे कि साहब आपने निज़ामत नहीं की, आप तो आए थे खाली निज़ामत के खाने में नाम था। तो मैं सिर्फ एक मतला एक पता आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और सुनिए, यूँ तो मदीने से दुआएं मिलती हैं साहब, लेकिन मदीना अगर बद्दुआ देने लगे तो उससे बड़ी जलील जात कोई नहीं हो सकती कि जिसे मदीना बद्दुआ दे रहा। मुजफ्फर हैदराबादी साहब सिंध के मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। मुजफ्फर साहब, और बड़ा अजीम नाम है, आसान से पढ़ता हूं, चाहे जैसे जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जो चले गए पीछे मुड़ के ना देखिएगा, जो चले गए उनको जाने, जो हैं उनको वो सुने। पहला ही मिसरा वो कहते हैं कि बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको। दिल ना दहलाइएगा, मौला आपको आबाद रखें। कि बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको, हज भी करता है अली से भी है कीना तुझको। माशाल्लाह बोलने वाले तो हैं, मौला आपको आबाद रखें। बस आप सुनते रहिए, बस एक एक कते के बाद शोरा आपके हवाले। कि बद्दुआ है कि करे गर्क मदीना तुझको, हज भी करता है अली से भी है कीना तुझको। तेरे माथे पर मशक्कत नहीं मौलाई की, कोसता है तेरे माथे का पसीना तुझको।
तेरे माथे पर मशक्कत नहीं मौलाई की, गोस्ताख है तेरे माथे का पसीना तुझको। अब एक रुख होता है निजामत का, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि किसी का मुकम्मल कलाम ना पढ़ा जाए, बल्कि लोगों की, देखिए हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे शोरा गुजरे जिनकी तजमीनों पर अगर बात की जाए तो रात गुजर जाए। यानी शहंशाह तजमीन डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब, ये खिताब मिला उन्हें। और कब मिला था? जब एक मिसरा दिया गया सरजमीन शिराज हिंद जौनपुर में, और मिसरा क्या था? जनाबे खदीजतुल कुबरा उम्मुल आइम्मा उम्मुल मासूमीन के हवाले से जो जश्न होता था, उसमें मिसरा दिया गया कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। बात जब रसूल अल्लाह की हो रही है तो जनाबे खदीजा और अबू तालिब की ना हो तो मैं ये समझता हूँ कि तशनगी बाकी रहेगी, ये प्यास भी खत्म हो जाए। और मिसरा क्या था? मिसरा ये था कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। पहली बार आया हूँ तो तजमीन पहली बार सुनिए कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। साहब पूरी रात महफिल हुई, लेकिन डॉक्टर नायाब हल्लौरी ने जो तजमीन लगा दी और जो गिरा लगाई है उसका कोई जवाब नहीं है। बेताब भाई भी इसके गवाह हैं, और वो उसी के बाद उनको शहंशाह तजमीन का लक़ब मिला। और वो सुनिए तजमीन क्या थी कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना। नायाब हल्लौरी साहब ने कहा शर्त है इसके लिए मादरे ज़हरा होना। अरे मौला आपका आबाद है कि मैंने ये तजमीन सिर्फ एक तजमीन के लिए सुनाई है, और वो तजमीन सुनिए कि कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादरे ज़हरा होना। एक मिसरा हुआ, एक तजमीन के लिए 3 तजमीनें सुना रहा हूँ और शायद आपके हवाले। एक मिसरा हुआ सरजमीन लखनऊ, गालिबन लखनऊ में अगर इस्तेबा नहीं कर रहा हूँ, हाफिज़े की बयात से ये बात खारिज अगर हो रही है तो माफ कीजिएगा, वरना शोरा बेहतर जानते। उलट के पलट के पलट के उलट, क्या मिसरा था? उलट के पलट के पलट। अगर यहीं से पढ़ के चला जाऊं तो आप रोहतास के और ये डेरी ऑन के बाहर नहीं जाने देंगे, कहेंगे साहब निजामत करने आए थे या हमें बेवकूफ समझ रहे थे? ये कोई मिसरा है? उलट के पलट के पलट के उलट के, अरे कोई मिसरा है साहब। लेकिन याद रखिएगा, शोरा से पूछिए, एक मिसरा कभी गलत नहीं होता जब तक दूसरा मिसरा न लगाया जाए। शेर सुनिए क्या क्या गिरा लगाई है। और शायर ने कहा मिसरा सही है, का कैसे? का उलट के पलट के पलट के उलट के। का मिसरा कैसे सही है? का नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट के पलट के पलट के उलट। मशहूर तज़मीन है साहब, शोरा दाद देते हैं और सुनते रहते हैं कि उलट के पलट के पलट के उलट के, उलट के पलट के पलट के उलट के। अच्छा, कुछ तज़मीनें शोरा के ऊपर बार गुजरेंगी, लेकिन एक तज़मीन के लिए यहाँ तक ला रहा हूँ क्योंकि इनकी सुनी हुई है। जब हम इनको सुनते थे तो आज जवान हो गए, इनके सामने ये हमारे बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, इनके ऊपर बार है तज़मीनें। लेकिन एक तज़मीन सुनिए जहाँ तक लाया हूँ कि उलट के पलट के पलट के उलट के, नबूवत के जलवे इमामत में देखो, उलट के पलट के पलट के उलट के। एक मिसरा उधर से आया पत्थर बन के, हमने दूर बना दिया। आया था वैशी, हमने इंसान बना दिया। इंसान बना तो मुसलमान बना दिया। मुसलमान आया तो अताए बीबी ज़हरा ने उसे सलमान बना दिया। खाती था तो अताए हुसैन ने उसे हुर बना दिया। और मिसरा क्या था? मिसरा आया उधर से, जहां से पत्थर आए वहीं लौटा दो। मिसरा आया, उन्होंने दिया, हमारे भाइयों ने कहा कि मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। अली वाले ने कहा मिसरा आया है तो फिर अली वालों का जवाब भी सुनो। कहा मिसरा क्या है? कहा मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। कहा सही है मिसरा। कहा कैसे? कहा बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते। साहब ये सिर्फ तज़मीनें सुनाई है मैंने, और आखिरी तज़मीन सुन लीजिए शायर आपके हवाले कि मैदाने जंग में रुके, बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते, बादे जिहाद माले गनीमत के वास्ते, मैदाने जंग में कभी हैदर नहीं रुके। सरजमीने दोषीपुरा बनारस, मिसरा दिया गया कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। किसी ने कहा आर्टिफिशियल होंगी, हमने कहा अगर होती तो मिसरा क्यों दिया जाता? वो तो पहले ही आर्टिफिशियल है, हो सकता है हवा से तैरने लगे। कहने लगे नहीं, पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। भाई इस तज़मीन का हक तो ये है कि कोई खामोश ना बैठे, वरना आपकी जिद है तो ना बोलिएगा। मैं तज़मीन पहुंचा रहा हूँ, सरजमीन दोषीपुरा मिसरा पहुंचा। एक अली वाले ने नहजुल बलागा को चूम के मिसरा लगाया, और वो मिसरा नस्से मासूम से बिल्कुल मुल्हक है। उलमा इस पे दाद दे, शोरा दाद दे। मिसरा क्या था? कहा कि पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। अली वाले ने कहा मिसरा सही है। कहा कैसे? कहा क्या मिसरा है? कहा पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं। अली वाले ने कहा होती है जब अजान तो कुछ देर के लिए। आए हाय मौला आपको आबाद रखें। नारे हैदरी,
ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. آئیے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ ایک عظیم نام، اچھا نام ہمارے شاہب بھائی نے بیرونی شعراء کے بھی لکھ دیے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا مقامی کے لکھے ہیں. میں نے پڑھا تو میں نے کہا نہیں یہ غلطی نہ ہو، اشتباہ نہ ہو. ہمارے محترم سلیم بلرام پوری صاحب، آئیے میں بڑی ادب و احترام سے آپ ہی کے جوار کا ایک نام اور ہے، حالانکہ یہ بزرگ ہیں ہمارے ڈاکٹر ایس ناصر صاحب، لیکن پتہ نہیں یہ ترتیب کیسے شہاب بھائی نے دی ہے. یہ ترتیب ایک نام اور ہے جناب انوار رضا سلمہ کا، شاید وہ نہیں ہے تو فل ان دا بلینکس کا ایک آپشن ہوتا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند آپ حضرات. میں بڑے ادب و احترام سے ایک اچھا پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، وہ پڑھ چکے ہیں تو صلوات بھی انہی کے حصے میں چلی گئی، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، یہاں عمل پہ ہوتا ہے فیصلہ. آئیے حضرات، میں اب چونکہ بات صاحب ذوالفقار کی ہو رہی ہے تو پھر کوئی ایسا ذوالفقار نام کا ایک ایسا شاعر ہو کہ واقعی وہ ذوالفقار ہیں تو اسم با مسمہ ہیں ماشاءاللہ. جب وہ بولتے ہیں تو لفظوں کی ذوالفقار چلتی ہے. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم ذوالفقار مولانا ذوالفقار خرم آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم کیجئے. سامعین حضرات السلام علیکم. حضرات سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت اور جشن نور کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں اور یہیں سے ایک مطلب چند اشعار بھی ملاحظہ فرما لیں. کہ کچھ لوگ تو اوقاف بچانے میں لگے ہیں، کچھ لوگ تو اوقاف بچانے میں لگے ہیں اور کچھ بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں، بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں. شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص اور پیش کر رہا ہوں بطور خاص سن لیجئے گا کہ کچھ بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں، سب لوگ بچاتے ہیں مگر شہ کے عزادار، سب لوگ بچاتے ہیں مگر شہ کے عزادار، سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے، سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے ہیں، سب نام پہ سرور کی لٹانے میں لگے ہیں. اور جنت میں ہمیں جانا نہیں ہے ابھی رضوان، جنت میں ہمیں جانا نہیں ہے ابھی رضوان، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں. اور ہر ایک مسلمان کو جنت کی ہے خواہش، ہر ایک مسلمان کو جنت
نت کی ہے خواہش ہر ایک مسلمان کو جنت کی ہے خواہش بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں چونکہ باغ میں بہلول تو جنت ہی بنانے میں لگے ہیں اور اس مطلب کا آخری شعر کہہ پائے کہ اب غیب سے آ جائیے مولا کہہ پائے کہ اب غیب سے آ جائیے مولا کردار کو ہم ایسا بنانے میں لگے ہیں کردار کو ہم ایسا بنانے میں لگے ہیں کچھ بیچ کے اوقاف کو کھانے میں لگے ہیں ایک مرتبہ ذرا بلند ترین صلوات مل جل کے بعد اب بس یہاں سے ایک مطلب اور چند اشعار اور اس کے بعد میں ایک کلام ہے جس کی ردیف ہے آنسو پہنچائے گئے نار میں پہنچائے گئے نار میں مکار کے آنسو پہنچائے گئے نار میں مکار کے آنسو اور جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو یہاں تو شعر پڑھ رہا ہوں حضرات بطور خاص سنیے گا انشاءاللہ بڑے اچھے اچھے شعر ہیں اس میں اور اگر اچھے لگ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا میں یہی کلام پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو تو زہرا انہیں رومال میں کرتی ہے اکٹھا ارے ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو ہم لوگ بہاتے نہیں بیکار کے آنسو تو ہر دشمن زہرا سے یہ کہتے ہیں عزادار اچھے نہیں لگتے ہمیں غدار کے آنسو اچھے نہیں لگتے ہمیں غدار کے آنسو جنت میں گئے شہ کے عزادار کے آنسو ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو تو حیدر کی محبت میں ذبح
کٹ گئی لیکن نکلے نہ مگر میس میں تمار کے آنسو، تمار کے آنسو۔ ہر مفتی بتانے لگا، ہر مفتی بتانے لگا اس غم کو بھی بدعت جس غم میں بہے احمد مختار کے آنسو۔ تو حیدر کی محبت میں زباں کٹ گئی لیکن نکلے نہ مگر میس میں تمار کے آنسو، نکلے نہ مگر میس میں تمار۔ محترم ذوالفقار نقوی صاحب، حضرات بیٹھ کے نظامت کرنا یہ بہت دشوار مرحلہ ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش رہتی نہیں ہے، اور وقت ان بادشاہوں کا، ذکر ان بادشاہوں کا ہے جو وقت سے پہلے پیدا ہوئے، تو وقت ان کا محتاج ہے، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم وہ تھوڑا سا بولتے رہیں، یہ بیچ میں جو قلب لشکر ہے ماشاءاللہ یہ نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے، کم از کم اگر یہ بولنے پہ آ جائیں تو زلزلے ڈر کے باہر سے بھاگ جائیں، اگر نہ بولنے پہ آئیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کم از کم بتا دیں کہ واقعی قلب دھڑک رہا ہے۔ نعرہ حیدری، ہاں دل دھڑکنا چاہیے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آغا خمینی رحمت اللہ علیہ اللہ مقامہ، ان سے کسی نے پوچھا، اہل سنت برادران کی کانفرنس تھی اور یہی ہفتہ وحدت کی تھی، صاحب سنیے سراج اکبر پوری صاحب، آپ نے بات کی ہفتہ وحدت کی، اور یہ وہ جو ایام چلتے ہیں 12 سے 17 تک پنجتن کا ایک فاصلہ رہتا ہے، تو پنجتن جہاں ہو وہاں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن خمینی صاحب سے کسی نے، یہی اہل سنت برادران ہمارے مفتیاں برادران نے بلایا کانفرنس میں اور بلا کے پوچھا، خمینی صاحب کا جملہ سنیے، صاحب عالم جب جواب دیتا ہے تو اس کا جواب سنیے۔ خمینی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا، ہمارے یعنی کہ ہمارے عالم دین سے، انہوں نے پوچھا یہ بتائیے آپ کا صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں ایک لفظ میں مناظرہ ہو جاتا ہے اور لوگ جیت جاتے ہیں، دیکھیں کیا عقل مندی کی دلیل ہے، اور عاقل جب جواب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ جیسا ہی انہوں نے پوچھا کہ خمینی صاحب سے یہ بتائیے آپ کا صحابہ کے لیے کیا نظریہ ہے، کہ وہی ہے جو محمد کا تھا۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو آباد رکھیں، ایک لفظ میں آپ یقین جانیے پورا مناظرہ جیت لینا چاہیے، اور کبھی کبھی عقلی بات کر کے نقلی بات سے پرہیز کرنا چاہیے، عقلی بات سے مناظرہ جیت لیا جاتا ہے۔ آئیے میں شاعر کو آپ کے حوالے کروں، وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا اس لیے وہاں نہیں جا رہا ہوں، جتنا وہاں جانے میں وقت لگے گا 2-4 جملے یہاں سے بول دوں گا۔ آپ کی خدمت میں نے بات پہنچائی، عقل اول، خلق اول، خلق اول، نور اول، عدل اول، علم اول کا جشن ہو رہا ہے، اور جشن صادقین ہے، تو میں آپ کے لیے صرف ایک مطلع آپ کی خدمت میں کہ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے تو میں مطلع آپ کے حوالے کروں، مطلع سنیے، مطلع اور 2 شعر، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے، ایک نوجوان شاعر مولانا ہانی فتح پوری صاحب، ایک ایسا لہجہ کہ جسے ہندوستان آج بڑی محبتوں سے سن رہا ہے اور بہت نواز رہا ہے، جہاں یہ نہیں پہنچے ہیں وہاں ان کے اشعار پہنچ گئے۔ غالباً پہلی مرتبہ یہاں پہ سرزمین طوبہ میں، میں یہاں سے سرزمین طوبہ صحیح نام لے رہا ہوں چونکہ یہاں کے رہنے والے جو بزرگ ہیں انہوں نے بتایا، سرزمین طوبہ میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری نظامت میں چونکہ پہلی مرتبہ ہانی صاحب پڑھیں گے یہاں پر، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غالباً پہلی مرتبہ آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری ہوگی۔ بہترین لہجہ اور بہترین شاعرہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صرف اور صرف ایک مطلع سنیے کہ جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں، جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں، جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں، وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں۔ بولتے آئیے صرف ایک شعر سن لیجئے، جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں۔ ارے علماء آپ کے آتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اپنے وجود سے زیادہ یقین کر کے شعر پڑھنے جا رہا ہوں، قبول کیجئے کہ جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں۔ نبی کو آپ کی نسلیں سمجھ نہیں سکتی، جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں۔
حدیث پڑھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں. اور ایک شعر سن لیجئے. ہمارے ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے کہ وقت لوگ کھا رہے ہیں اور چور کھا رہے ہیں, تو میں ان کے حوالے ایک بات کہہ دوں کہ ہم وقت خوروں کو بھی نہیں چھوڑتے اور علی کے فضائل چرانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. جیسے ہم قرآن صامت کے منکر کے دشمن ہیں, ویسے ہی علی کے منکر کے بھی دشمن ہیں. فضائل آل محمد کو جو گھٹاتے ہیں ان کے بھی دشمن ہیں. ہم دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن یہ تو پتہ چلے کہ خرابی آتی کہاں سے. آخری شعر سنیے. جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں وہ ہر سوال پہ حاضر جواب ہوتے ہیں. نبی کو آپ کی نسلیں سمجھ نہیں سکتی. جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں, جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں. ارے غذا حلال کی ملتی نہیں ہے بچپن میں, یہی سبب ہے جو بچے خراب ہوتے ہیں. غذا حلال کی ملتی نہیں ہے بچپن میں, یہی سبب ہے جو بچے خراب ہوتے ہیں. اور ایک شعر سن ہی لیجئے, بہت جلدی میں آپ کے حوالے کروں. چندن بھائی کے حوالے سے آپ کے حوالے کہ ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے. اسے تو کم از کم ہمارے نوجوان واٹس ایپ کا اسٹیٹس بھی بنا سکتے ہیں کہ ہاں یہ خاص طور پہ ہیڈ لائنز بنائیے گا اس کو جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے. پھر مصرع سنیے. ستم کی حد ہے, اخبار کی سرخی ہونا چاہیے یہ شعر, کہ ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے ہمارے شہر میں عزت مآب ہوتے ہیں. ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے ہمارے شہر میں عزت مآب ہوتے ہیں. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. محترم کرتاز کربلائی صاحب کے یہ شعر تھے جو آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا. میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں. محترم مولانا ہانی فتح پوری صاحب کی خدمت میں لہجہ دیکھیے, فکر دیکھیے اور انداز, اور آپ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے. حاضرین بزم مسرت السلام علیکم. بغیر کسی تمہید کے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں. طائرے فکر سے کہتا ہے قلم ہانی کا, طائرے فکر سے کہتا ہے قلم ہانی کا, والد حیدر صفدر کی حمایت لے لو. محفل رسول ہے یہ, شعر سماعت فرمائیے گا کہ طائرے فکر سے کہتا ہے قلم ہانی کا, والد حیدر صفدر کی حمایت لے لو. بعد میں نعت نبی لکھنے کی کوشش کرنا, پہلے جا کر ابو طالب سے اجازت لے. بعد میں نعت نبی لکھنے کی کوشش کرنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. طائرے فکر سے کہتا ہے قلم ہانی کا, والد حیدر صفدر کی حمایت لے لو. بعد میں نعت نبی لکھنے کی کوشش کرنا, پہلے جا کر ابو طالب سے اجازت لے لو. ذلیل زادوں کے بیٹوں کو کون سمجھائے, ذلیل زادوں کے بیٹوں کو کون سمجھائے, خدا کے نائب حق سے کلام کیسے کریں. ذلیل زادوں کے بیٹوں کو کون سمجھائے, خدا کے نائب حق سے کلام کیسے کرے. وہ جن کی نسل میں شامل ہے ابو جہل کا لہو, میرے رسول کا وہ احترام کیسے کرے. وہ جن کی نسل میں شامل ہے ابو جہل کا لہو, میرے رسول کا وہ احترام کیسے کرے. مطلب حاضر کر رہا ہوں, میرے رسول کا وہ احترام کیسے کرے. ایک لفظ, ایک حرف اصل میں دفتر دکھائی دے, ایک حرف اصل میں دفتر دکھائی دے, نعت نبی میں مدحت جعفر دکھائی دے. ایک حرف اصل میں دفتر دکھائی دے, نعت نبی میں مدحت جعفر دکھائی دے. تو سیرت چھٹے امام کی گر غور سے پڑھو, علم و ادب کا ایک سمندر دکھائی دے. سیرت چھٹے امام کی گر غور سے پڑھو, ایک حرف اصل میں دفتر دکھائی دے, نعت نبی میں مدحت جعفر دکھائی دے. سیرت چھٹے امام کی گر غور سے پڑھو, علم و ادب کا ایک سمندر دکھائی دے. تو شہ نے کہا رباب سے, پالو اسے, پالو کچھ اس طرح. شہ نے کہا رباب سے, پالو کچھ اس طرح. اصغر بھی 6 مہینے میں اکبر دکھائی دے.
اللہم صلی علی محمد. شہ نے کہا رباب سے پالو کچھ اس طرح. اصغر بھی 6 مہینے میں اکبر دکھائی دے. غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے, غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے. زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے. غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے. زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے. زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے. پرچم جری کو دیکھ کے یہ شبیر نے کہا, شیخ سماعت فرمائیے گا, کہ غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے. زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے. پرچم جری کو دیکھ کے یہ شبیر نے کہا حیدر صفت علم کو علمدار چاہیے. پرچم جری کو دیکھ کے شبیر نے کہا حیدر صفت علم کو علمدار چاہیے. غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے. زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے. پرچم جری کو دیکھ کے شبیر نے کہا حیدر صفت علم کو علمدار چاہیے. تو بے تیغ ہی میں فتح کروں گا یہ معرکہ, بے تیغ ہی میں فتح کروں گا یہ معرکہ. اصغر نے کب کہا مجھے تلوار, بے تیغ ہی میں فتح کروں گا یہ معرکہ. اصغر نے کب کہا مجھے تلوار چاہیے. اصغر نے کب کہا مجھے تلوار چاہیے. تم کو منافقین مبارک مقصروں, تم کو منافقین مبارک مقصروں, اہل ولا کو میسم تمار چاہیے. تم کو منافقین مبارک مقصروں, اہل ولا کو میسم تمار چاہیے. مہدی کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے ذوالفقار پیاسی ہوں مجھ کو خون ستمگار چاہیے. مہدی کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے ذوالفقار پیاسی ہوں مجھ کو خون ستمگار چاہیے. تو ہر سمت آ رہے ہیں نظر قاتل حسین, دنیا کو آج پھر کوئی مختار. ہر سمت آ رہے ہیں نظر, یا اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مہدی کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے ذوالفقار پیاسی ہوں مجھ کو خون ستمگار چاہیے. ہر سمت آ رہے ہیں نظر قاتل حسین, دنیا کو آج پھر کوئی مختار چاہیے. تو کھولے جو زباں عاشق حیدر کے مقابل, دیکھو وہ کہیں مکر کا پیکر تو نہیں ہے. کھولے جو زباں عاشق حیدر کے مقابل, دیکھو وہ کہیں مکر کا پیکر تو نہیں ہے. اے دشمن مختار ہمیں اتنا بتا دے شجرے میں تیرے قاتل سرور تو نہیں ہے. اے دشمن مختار ہمیں اتنا بتا دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے دشمن مختار ہمیں اتنا بتا دے شجرے میں تیرے قاتل سرور تو نہیں ہے. یہاں سے ایک مطلب چند اشار حاضر کر رہا ہوں, اس بات فرمائیے گا کہ ظلم نے بھائی میرے کو متوجہ ہے, ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا, ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا گردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا. ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا گردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا. کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف, کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف, غور سے دیکھیے شبیر کا بیٹا ہوگا. کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف, غور سے دیکھیے شبیر کا بیٹا ہوگا. غور سے دیکھ سلوات میں پر محمد والے محمد. ظلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا گردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا. کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف, غور سے دیکھیے شبیر کا بیٹا ہوگا. تو پھینک کر چلو سے پانی کو یہ بولے عباس, پھینک کر چلو سے پانی کو یہ بولے عباس,
मौला कायनात का लक़ब है वजहुल्लाह, यानी अल्लाह का चेहरा। ख्याल नज़्म किया है, समाअत फरमाइएगा। जुल्म ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा, जुल्म ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा, गर्दनों का कभी तलवार पे हमला होगा। किसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं यूसुफ, गौर से देखिए शब्बीर का बेटा होगा। फेंक कर चुल्लू से पानी को ये बोले अब्बास, आज से नहर पे बस प्यास का कब्जा होगा। तो गर ये साबित है कि अब्बास है हम शक्ले अली, गर ये साबित है कि अब्बास है हम शक्ले अली, इनका चेहरा भी तो अल्लाह का चेहरा होगा। गर ये साबित है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल। गर ये साबित है कि अब्बास है हम शक्ले अली, इनका चेहरा भी तो अल्लाह का चेहरा होगा। जिक्र हैदर से जो खिल जाता है चेहरा तेरा, जिक्र हैदर, चाचा आपके लिए शेर पेश कर रहा हूं। जिक्र हैदर से जो खिल जाता है चेहरा तेरा, बिल यकीन तैयबो ताहिर तेरा शजरा होगा। जिक्र हैदर से जो खिल जाता है चेहरा तेरा, जिक्र हैदर से जो खिल जाता है चेहरा तेरा, जिक्र हैदर से जो खिल जाता है चेहरा तेरा, बिल यकीन तैयबो ताहिर तेरा शजरा होगा, बिल यकीन तैयबो ताहिर तेरा शजरा होगा। आज की महफिल की मुनासबत से शेर पेश कर रहा हूं कि सादिके आले मोहम्मद का है ये जश्न अजीम, सादिके आले मोहम्मद का है ये जश्न अजीम, इसमें शिरकत वही पाएगा जो सच्चा होगा। सादिके आले मोहम्मद का है ये सादिके आले मोहम्मद का है ये जश्न अजीम, सादिके आले मोहम्मद का है ये जश्न अजीम, इसमें शिरकत वही पाएगा जो सच्चा होगा। तो बंदगी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएगी, ज़ेरे खंजर अभी शब्बीर का सजदा। हैदरी, जुल्म ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा, गर्दनों का कभी तलवार पे हमला होगा। किसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं यूसुफ, गौर से देखिए शब्बीर का बेटा होगा। गर ये साबित है कि अब्बास है हम शक्ले अली, इनका चेहरा भी तो अल्लाह का चेहरा होगा। बंदगी आखिरी सरहद, बंदगी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएगी, ज़ेरे खंजर अभी शब्बीर का सजदा होगा। तो ये अलम ताजिया एक साथ नहीं, गौर से देख, ये अलम ताजिया एक साथ नहीं, गौर से देख, भाई ने भाई को सीने से लगाया होगा। ये अलम ताजिया एक साथ नहीं, गौर से देख, भाई ने भाई को सीने से लगाया होगा, भाई ने भाई को सीने से लगाया होगा। तो वारिसे फातिमा ज़हरा को तो आ जाने दो, वारिसे फातिमा ज़हरा को तो आ जाने दो, खुल के फिर खाने काबा में तबर्रा होगा। वारिसे फातिमा ज़हरा को तो आ जाने दो, खोल के फिर खाने काबा में तबर्रा होगा। जो ये कहते हैं तबर्रा न करो ऐ हानी, कातिले ज़हरा से उनका कोई रिश्ता हो। मोहतरम हानी साहब फतेहपुरी बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। भाई अब तो भरोसा हो गया ना इंतखाबे नज़र पर, माशाल्लाह मौला आपको आबाद है। भैया ये बीच में नाजिम का काम है, ये जो बीच में नौजवान देखें, अली हसन साहब बैठे हैं, मोहम्मद हसन साहब बैठे हैं, ये मोहम्मद अली साहब हैं, ये भैया येलो शर्ट में बैठे हुए हैं, ये ग्रीन शर्ट। ये भैया आप नौजवान आगे आए, और नौजवानों को आगे ही बैठना चाहिए, आगे आगे आइए, आगे आके बैठिए। इसलिए महफिल का जो रंग होना चाहिए वो एक कैफियत जो है वो मिल नहीं पा रही है। लोग ऐसे उदास बैठे हुए हैं कि जैसे कभी कभी जो है वो जश्न में रहते हैं, और कभी कभी ऐसे मतलब कैफियत तारी होती है कि बहुत गौर से देखने लगते हैं कि क्या पढ़ दिया शायर ने। तो सोचने का काम आपका नहीं है, सिर्फ वाह वाह करने का काम है। और आप याली का, जैसे ही याली का आ जाए वैसे ही आप जो है दादो तहसीन से नवाजिए। नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे पूजरी, नारे कंबरी, नारे हैदरी,
بس بات ختم ہو گئی میری، اس لیے کہ زیادہ باتیں نہیں، اور دو چار شعر آپ کی خدمت میں، اس کے بعد شاعر چندن بھائی ایک بات کہی کہ اب تک آپ نے بہت شعر اپنے پڑھ دیے، تو میں کوثر لکھنوی صاحب ایک ہندو شاعر تھے، ان کا نام بعد میں کوثر انہوں نے تخلص رکھ لیا، ہندو تھے، بعد میں وہ جب ادھر آئے تو انہوں نے کوثر تخلص کیا، ایک عظیم نام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے انتخاب نظر میں کون ہے، ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں شورا کو سننے کے لیے، تو ادھر نہ دیکھیے گا، ادھر دیکھ کے کوثر صاحب لکھنوی بہت مرثیے انہوں نے لکھے ہیں، جو کام یہاں ہو رہا ہے ہونے دیجئے، اگر یہاں سے مصرے چلے گئے دوبارہ آئیں گے نہیں، ہاں اس لیے کہ آپ کو بہت متوجہ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ کوثر لکھنوی صاحب ہندو شاعر تھے، صاحب ہندو تھے پہلے، پھر شاعر ہوئے، ماشاءاللہ اہل بیت نے نوازا، ہندو تھے بعد میں وہ ہوئے، تو انہوں جب اہل بیت نے نوازا، دیکھیے ہندو ہو یعنی اہل سنت ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو، لیکن آل محمد سے محبت وہی کرتا ہے جس میں رمق انسانیت ہو، اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو، عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان ہو۔ دیکھیں نوجوان بولنے پہ آ جائیں تو میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ناظم کو نہ دیجیے داد، آپ ان کے لیے بچا کے رکھیے، لیکن میری بات سن لیجیے کہ بات پہنچ جائے۔ کوثر لکھنوی صاحب نے بہت مرثیے کہے، لیکن جب کبھی کبھی بڑوں کی بزم میں لوگ چلے جاتے ہیں تو نام بڑا ہو جائے، اب کرتاز کربلائی اگر ادھر سے ادھر آئیں یا میں ادھر سے خدا نہ کرے کہ ادھر چلا جاؤں اور وہاں والے کہیں کہ صاحب آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے نام بڑا ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے تو میں کیا سوچوں گا کہ قرآن پڑھنا آتا ہے، ذلیل ہو جاؤں گا صاحب کہ اگر نہیں آتا۔ یہی ہوا کوثر لکھنوی صاحب کے ساتھ کہ قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی ایک صاحب نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، کوئی طالب علم تھے، انہوں نے برجستہ ایک بات کہی، دیکھیں کبھی کبھی مصرے کہے جاتے ہیں کبھی عطا ہوتے ہیں، ان کی سوانح حیات میں یہ 3 شعر لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ سرزمین طوبہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہار کی سرزمین پہ، اسے یاد رکھیے گا، آج کی رات کا تحفہ ہے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ کیوں پڑھوں قرآن، یہ لہجہ تھا ان کا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، فوراً مصرع کہتے ہیں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں۔ آپ کا سناٹا مولا آپ کو آباد رکھیں، بولتا ہوا قربان ہو جاؤں آپ کے سکوت پر۔ دوسرا مصرع سنیے مطلع کا کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں۔ نہیں یہ تو حق ہی نہیں ہے صاحب، ماشاءاللہ 2 گاؤں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 گاؤں میں محفل ہو جائے تو کامیاب ہوتی ہے، ایک گاؤں میں بہت ہے، 2 گاؤں بیٹھے، نتیجہ سنیے، کوثر صاحب جواب دے رہے ہیں فی البدی، فرماتے ہیں کہ کیوں پڑھوں قرآن، اور جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، قرآن اور حسین میں ہے 4 حرف۔ بادشاہ بھائی سنیے، جب محنت سے شعر لائے جائیں تو سنے بھی جائیں، رٹی رٹائی نظامت نہیں ہے، سنیے گا کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، قرآن اور حسین میں ہے 4 حرف، 2 ہیں بغیر نقطے کے، 2 نقطہ دار حرف۔ اچھا ابھی بھی کچھ لوگ یہ سوچ کے داد نہیں دے رہے ہیں اس سے اچھا آئے گا تو بولیں گے، تو اب اس سے اچھا نہیں پڑھ سکتا ہوں، آخری نتیجہ ہے، ان پہ میری نظریں ٹکی ہوئی ہیں، چاہے جیسا آخری شعر نتیجے کا سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں۔ چندن صاحب آپ کے حوالے آمادہ ہو جائیے کہ قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، قرآن اور حسین میں ہے 4 حرف، 2 ہیں بغیر نقطے کے، 2 نقطہ دار حرف، ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے۔ آباد رہیے، میں بار بار نہیں کہوں گا، ان دونوں کے اخیر میں، اخیر کہتے ہیں آخر بچوں کے لیے، ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے، مصرع پھر پڑھوں گا، ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ آباد رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے، قرآن اور حسین کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ۔ حضرات اس وقت جو نام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جسے ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ملاقات کے لیے ان شعراء سے ترستے ہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ذکر حسین سے ان کی عزت ہے۔
کسی کی کوئی اپنی عزت نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت کے ذکر سے متمسک نہ ہو جائے، لیکن اس وقت وہ نام آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے ہندوستان نہیں بیرون ملک بھی لوگ سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں۔ اور بیتاب صاحب کے پہلو میں ہمارے برادر عزیز چندن فیض آبادی صاحب تشریف فرمائیں، جس کا لہجہ محتاج تعارف نہیں ہے، ایک مصرع ہی کامیابی کی ضمانت ہو جاتا ہے۔ میں بڑی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم چندن فیض آبادی صاحب کی خدمت میں، آپ حضرات بغیر کہے بھی صلوات پڑھ دیا کیجئے بآواز بلند۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات سامعین السلام علیکم، تمامی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمارے مولانا قادر شہاب صاحب کا حقیر حاضر ہے، اور میں کچھ شعر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، شعر پسند آئیں گے تو دعاؤں سے نواز دیجیے سرکار۔ جشن صاحب کہ جب اس کا نور حد لامکان سے پھوٹا کہ جب اس کا نور حد لامکان سے پھوٹا ہے، اندھیری رات کا سارا غرور ٹوٹا ہے، کہ اندھیری رات نہیں بیٹھا رہنے یار، کہ اندھیری رات، یہ کل کے مستقبل ہے، کہ اندھیری رات کا سارا غرور ٹوٹا ہے، اندھیری رات کا کہ ازل سے تابا ابد مصطفیٰ کے بارے میں برابری کا جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ کہ ازل سے تابا ابد مصطفیٰ کے بارے میں برابری کا جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، برابری کا جو اکرام اور ہمارے کچھ بزرگ پیچھے بیٹھے، میں شعر حوالے کر رہا ہوں، 4 مصرے اور دیکھ لیں، ایک نعرہ صلوات۔ آئیے سلیم صاحب کون نعرہ صلوات کا سلام۔ کہ پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو، کہ پھر اس کے بعد
हो शहर तैबा पहुंच तो जाऊं मगर वापसी न हो। अरे ये सोच कर किया करो अहमद का तज़किरा, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। कि ये सोच कर किया करो अहमद का तज़किरा, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। भैया एक मतला कर रहा हूं, सिर्फ एक मख्ता है। इधर बड़ी मौतें देखी थी तो एक मख्ता हो गया है, अगर पहुंच जाएगा तो देख ले। मौलाना देखे, डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी मौतें देखी होंगी, हमने भी देखी भाई, एक मख्ता हो गया। एक नारे सलवात का सहारा है। कि खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली। भैया बताओ रे खा, अरे खुदा के घर में जो तशरीफ ला रहे हैं अली है कौन मालिक काबा बता रहे है कौन सलामत रहिए, जीते रहिए। कि खुदा के घर तशरीफ ला रहे हैं अली है कौन मालिक काबा बता रहे हैं अली। और सरकार में के हवाले कर रहा हूं कि ये लग रहा है कि दोनों रहे हैं साथ कहीं। कि ये लग रहा है कि दोनों रहे हैं साथ कहीं। नबी को देख के यूं मुस्कुरा रहे कि ये लग रहा है दोनों रहे हैं साथ कहीं। जी कि ये लग रहा है कि दोनों रहे हैं साथ कहीं। कि नबी को देख के यूं मुस्कुरा रहे हैं अली। कि नबी को देख के यूं मुस्कुरा रहे हैं अली।
किसी भी आयत हक के नुज़ूल से पहले कि किसी भी आयत हक के नुज़ूल से पहले नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे कि किसी भी आयत हक के नुज़ूल से पहले कि नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे हैं अली कि ये लग रहा साथ कहीं मैं सिर्फ दुआ चाहता हूँ बतौर खास समात और माले मकता भैया पीछे जो हजरात बैठे हैं मैं वक्त हवाले को अगर पसंद आ जाए दुआ दे दीजिएगा कि ये लग रहा है कि दोनों रहे नबी के हाथों पे देखिए ऐसा होता सलीम साहब और आप हसन साहब जानते हैं अब यहाँ माइक पे आने के बाद कहा जाए मैं मुसलसल सफर में हूँ ये गलत है आदमी सबे जानते हैं परवरदिगार का इतना एहसान कि नातिया मुशायरे भी शरर भाई लगे हुए हैं उसी में अपने भी लगे हुए हैं अब आवाज तो गिरफ्तार होगी लेकिन मैं शहाब भाई के मालूम मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा साउंड दे दिया कि खुद ब खुद पढ़ने ठीक है वरना ये सोचा जा रहा था वो जो है हमारे भाई क्या नाम सलीम साहब वो एक दवा लिए हैं हर आदमी को पिलाते हैं करताज साहब को भी पिलाएंगे ठीक है हमें पिलाएंगे बहुत बड़ी शीशी रखते हैं देखिए आप लोग हंसे ना ये भी एक इबादत है जो मेरे हिस्से में दिखा आप हंसे एक नारा सलवार के नबी के हाथों पे कुरान सुना रहे हैं अली के खुशी मैं यार एक सब चीज के खुशी खुशी मैं कज़ा ओढ़ लूंगा चंदन के खुशी खुशी मैं कज़ा ओढ़ लूंगा चंदन अगर ये मौत कहेगी बुला रहे के खुशी खुशी मैं कज़ा ओढ़ लूंगा चंदन
چندن کہ خوشی خوشی میں قضا لوں گا اے چندن اگر یہ موت کہے گی بلا رہے ہیں علی کہ خوشی خوشی میں قضا لوں گا اے چندن اگر یہ موت کہے گی بلا رہے ہیں علی. ایک نعرہ صلوات کا سہارا. میں وہی پاؤں دیتا ہوں کیونکہ اب یہ چکر یہ نعت کی محفل ہے تو میں کچھ شعر چلتے چلتے بچے پڑھ چکے ہیں. نہیں میں نیا شعر ہاں تو میں پڑھ دیتا ہوں. میں وہ ایک مطلب سن لیں کہ میرے مصطفیٰ کا ہے یہ آستانہ میرے مصطفیٰ کا ہے یہ آستانہ میرے مصطفیٰ کا ہے آستانہ میرے مصطفیٰ ہے یہ آستانہ یہاں پر فرشتوں کا ہے آنا جان میرے مصطفیٰ کا یالی کہ میرے مصطفیٰ کا ہے یہ آستانہ. دیکھیے حضرات یہاں سرائیاں سے بھی لوگ آئے ہیں تنبا کے تو ہیں خرم آباد کے بھی کچھ لوگ ہیں اور کچھ افراد کے بھی ہیں. میں شعر حوالے کر رہا ہوں. یہ چچا میرا بہت نعرہ لگا رہے تھے یہ میں مطلع ان کے نظر کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں. محمد علی کا ترانہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ سب کے لیے مطلع ہے. چچا تو حبیب نے مظاہر ہیں اس گروپ کے نوجوان ان سے سیکھیں. محمد کی نعتیں علی کا ترانہ شریفوں کا شیوہ سننا سنانا ہے یہ آستان. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سلامت رہیے چچا. علی 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 یا علی یا
मोहम्मद की नात अली का तराना, मोहम्मद की नात अली का तराना, शरीफों का शेबा है सुनना सुनाना, मेरे मुस्तफा का है ये आस्ताना। शेर हवाले सरकार एक नारे सलवात का सहारा दे बेटा भाई, शेर हवाले मोहम्मद की नात अली का तराना, कि ये कह कर बनाया फरिश्तों को रब ने, ये कह कर बनाया फरिश्तों को रब ने, मोहम्मद के प्यारों का झूला झुलाना, मोहम्मद की नाम अली का तराना। भैया ये शेर बतौर खास सरकार देखे, उसी घर की मैं नौकरी में लगा, उसी उसी घर की मैं नौकरी में लगा हूँ, उसी घर की मैं नौकरी में लगा हूँ, जो मेरे नबी जी का है समधियाना, उसी घर की मैं नौकरी में लगा हूँ, अगर चाहते हो कदम पे फलक हो, आखिरी सप्तक, अगर चाहते हो कदम पे फलक हो, जहाँ फर्श मजलिस बिछे बैठ जाना, मेरे मुस्तफा सताना। देखिए हजरात, हमारे छोटे भाई हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शरण नफी साहब का आदेश, एक मतला और 3 शेर, एक बंद, उसके बाद मैं अपनी जगह इजाजत चाहता हूँ। हैदर, ये बच्चों ने महफिल सजाई है, मैं मतला इनके नजर कर रहा हूँ कि हैदर 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 के आशिकों ने महफिल सजा सजा के हैदर हैदर के हैदर हैदर के आशिकों ने सजा सजा के जालिम को मार डाला, नारा लगा लगा के। कि हैदर हैदर ऐ फातिमा के दिलबर खादिम हूँ मैं तुम्हारा, जिब्रील कह रहे हैं झूला 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 गए हैदर
پڑھتے ہوئے بدو شیر کہ حیدر 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 کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کے طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کہ طوطے قرآن رٹا رٹا کے. بھیا جو آتا ہے میں بزرگوں کے لیے شعر نظر کر رہا ہوں، لیکن میں بزرگوں کے لیے نہیں، یہ بچوں کے لیے. اور تم لوگ نعرہ لگانا تمہارے لیے. ارے غازی 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 کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلا، کتنے نکاح توڑے پرچم دکھا دکھا. کہ کتنے آخری میں ایک مطلع اور دو بند، کیونکہ سلیم صاحب ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں. ابھی وہاں بھی کہیں کا کہنا ہے کدرولی میں صرف ایک مطلع اور دو بند، بس پوری نظم نہیں پڑھیں گے. کہ بیریا ہم کالئی چل، کہ بیریا ہم کالئی چل، بیریا ہم کالئی چل علی کے انگنا، بیریا ہم کالئی چل، بیریا ہم کالئی چل علی کے انگنا، بیریا ہم کالئی چل. ہمیں یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا یار جو بیٹھا پیچھے، عامر، یہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں، آگے نہیں آکے بیٹھ سکتے ہیں. کہ بیریا ہم کالئی چل علی کے انگنا، بیریا ہم کالئی چل. جنت کے لوبھی سنائے ہماری پتیاں، جنت کے لوبھی سنائے ہماری پتیاں، عشق علیمہ کٹائے ساری رتیاں. لجائی جنات انہی کے للنواں، بیریا ہم کالئی چل علی کے انگنواں. لجائی جنات انہی کے للنواں، بیریا ہم کالئی چل. کے ایل راہل، یہ آخری شعر کیونکہ چائے آ گئی ہے، یہ کہ بیریا ہم کالئی چل. ارے محشر کے مختہ کہ محشر کے میدان میں ہم جو پہنچے، خوش ہو کے سارے فرشتے بولے علی کے چندنواں، بیریا ہم کالئی چل.
बयरिया हमका लई चल मोहतरम चंदन फैजाबादी साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे और जाहिर सी बात है कि डर ये लग रहा था कि शायद चंदन भाई को सुनने के बाद लोग पहलू बदलेंगे, लेकिन ऐसा इंतखाब शहाब साहब ने किया कि पहलू बदलने नहीं देंगे। और मौला आपको ये मिदहते अहले बैत की तस्बीह है और तस्बीह पढ़ने का सवाब उसी वक्त है कि जब आप पहलू बदलने से पहले तस्बीह पढ़ लें, पहलू बदलने के बाद नहीं है, पहलू बदलने से पहले तस्बीह है, मुसल्ले पे नमाज के बाद भी ये नमाज अहले बैत है। चंदन भाई बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। मैं इस वक्त एक ऐसे आलिम दीन को आपके हवाले कर रहा हूँ और एक ऐसा नाम आपकी मुनसिफाना फिक्र की अदालत में कि जिसे यकीनन आप मोहताज तारुफ कोई नाम नहीं है, लेकिन नाजिम का एक फरीजा है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक मतला और दो शेर हुक्म की तामील में आप तक पहुंचाता हूं। भैया आके बैठते रहिए अपनी अपनी जगह पे, किसी को ये नहीं कहा जाएगा आप आगे आ जाइए, आप पीछे चले जाइए। जहां बैठे हैं बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग अपनी जगह पे, नौजवान अपनी जगह पे, कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे। वो चंदन भाई को सुनने के बाद ऐसा लगा, शरर भाई अब फैसला करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुबा में और या तुम्बा जिसे कहा जाए, इसके बॉर्डर पे तहतुल लफ्ज शोरा को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। ये हमारे बेताब अल्लौरी साहब ने कहा ये जुमला कि साहब अभी देखिए तरन्नुम में पढ़ा जाएगा तो कितनी दाद मिलेगी। ना कहीं तरन्नुम पे दाद नहीं मिलती है, यहाँ शेर पे दाद मिलती है। ये फैसला आप करेंगे, बेताब भाई ने हमसे सरगोशी की है, उसकी दलील आप दीजिएगा, यहाँ शेर पे दाद मिलती है। चंदन भाई को आपने बहुत अच्छा सुना, शेर सुनिए कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। हाँ डराइएगा नहीं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिल की धड़कन ना बढ़ाइएगा, वरना मैं शेर नहीं पढ़ूंगा। कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। आबाद रहिए, मौला आपको शाद आबाद रखे। हाँ मुझे लग रहा है कि आप तक मैं शेर पहुंचा ले जाऊंगा कामयाब। देखिए कितने बरकती मिसरे हैं, आप तो कम से कम बोलिए। मैं चचा के हवाले से आप तक ये मिसरे पहुंचा रहा हूं, चाहे जैसे सुनिए। और मोहतरम करताज करबलाई साहब के ये मिसरे भी समाप्त कर लीजिए कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर कसम खा के बैठिए नहीं बोलना। अब आप देखें, इसीलिए आसिफ जलाल बिजनौरी ने कहा था कि इसीलिए तो कोई जंग हमने हारी नहीं, जो आस्तीन चढ़ा ली तो फिर उतारी नहीं। शेर सुनिए जहां तक ले जाना चाह रहा हूं कि करबला जाएंगे, पूरे कद से भी खड़े हो गए तो शायद दाद कम है। शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाए। मौला आपको आबाद रखे। कि करबला जा सब मिल के नारा लगाए, जिंदाबाद जिंदाबाद एक शेर सुन लीजिए साहब जहां तक लाया हूं, और शरफ भाई आपके हवाले के करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे। सिराज साहब मेराज में जाके दुआएं कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे। एक हाथ से वीडियो बनाओ, एक हाथ उठा देना कि करबला हाँ ये 2 किलो का सर नहीं चाहिए, 2 ग्राम की जबान चाहिए। 32 दांतों के पहरे से आजाद कीजिए। चौराहे पे बोलने वाला अक्लमंद नहीं, अली के जिक्र पे बोलने वाला अक्लमंद है। आपके हवाले शेर कर रहा हूं, आप चाहे जैसे सुनिए कि करबला जाएंगे। अपनी उम्र शेर गोई का शायद कोई नाजुक शेर हवाले कर रहा हूं, और शायर अमीर मुख्तार आपके हवाले 2 बजे की इनकी ट्रेन है, मजबूरी है, आपके हवाले कर रहा हूं कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। अरे कश्तिये नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे।
کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے صاحب یہ کتنے برکتی مصرے ہیں پتہ ہوتا تو پہلے یہ کلام پڑھتا مولا آپ کو آباد رکھیں کہ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے آئیے میں بڑی ادب و احترام سے ہر پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں شاعر ذرا سنجیدگی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا شاعر امیر مختار محترم شرر نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا موصوف کا استقبال فرمائیں حضرات سب سے پہلے اس جشن کی مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے مل کے بولیے گا اس لیے کہ شہاب صاحب نے ان کے بھائی نے مل کے محفل سجائی ضرور ہے مگر ہم جب لکھنؤ سے نکلے اور جتنے فون راستے بھر آتے رہے ہمارے پاس تو ہم نے یہی کہا تنبا جا رہے ہیں تنبا جا رہے ہیں تنبا جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو جو بن کے جا رہا ہے یہ ویڈیو ایک میسیج دے گا ایک پیغام دے گا کہ تنبا والے لوگ کیسے سنتے ہیں تنبا میں جو مومنین بیٹھے ہیں وہ کیسے سنتے ہیں جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے مجھے زمین پر گرنے کبھی نہیں دیتا میرا امام میرا ہاتھ تھام لیتا ہے زندہ باد جزاک اللہ ماشاءاللہ مجھے زمین پر گرنے کبھی نہیں دیتا میرا امام میرا ہاتھ تھام لیتا ہے خدا کا جو ہے وہ منشا میرے رسول کا ہے خدا کا جو ہے وہ منشا میرے رسول کا ہے حیات و موت کا قبضہ میرے رسول کا ہے فلک پہ جا کے پلٹ آئے گرم ہے بستر یہ معجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا جزاک اللہ ماشاءاللہ فلک پہ جا کے پلٹ آئے گرم ہے بستر یہ معجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا ہے حسین پشت نبوت پہ ہو گئے ہیں سوار حسین پشت نبوت پہ ہو گئے ہیں سوار طویل اس لیے سجدہ میرے رسول کا حسین پشت نبوت پہ ہو گئے ہیں سوار جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے آمادہ کر دیا واقعی آپ نے آمادہ کر دیا اب میں سناتا ہوں آپ کو ذرا سا تمہیدی تھوڑی سی گفتگو ہے اس کے بعد ٹاپک سنا کے جاؤں گا موضوع کا جس عنوان کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا وہ عنوان سنا کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے میں ذرا سا اور ذہنوں کو آمادہ کر لوں اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے بھائی سب مل کے بولیں اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں بھائی ذرا اب نہ خنجر کون ہے یہ خوددار اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا بہت شکریہ جزاک اللہ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرأت نہ سکت کیا بات ہے کیا کہنے آپ کے ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرأت نہ سکت ظلم کو صبر کی رفتار سے کیا کہنے تنبا والو کیا کہنے تنبا والو ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرأت نہ سکت ظلم کو دیکھیے عرب کا قانون یہ تھا کہ جب کسی کو قید کیا جاتا تھا ان قیدیوں میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو ہتکڑی بیڑی نہیں پہنائی جاتی تھی یہ اصول تھا عرب کا اب شعر سنا رہا ہوں
ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرات نہ سکت. ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے ہیں آپ کے ماشاءاللہ جزاک اللہ. سلامت رہے ہاتھ اٹھانے والے, سلامت رہے مولا کی مدحت پر خوش ہونے والے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی, جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار جو اٹھتی, کیا کہنے, اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی, جس کی زنجیر کی جھنکار سے, سب مل کے بولیں, جس کی زنجیر کی جھنکار سے, اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی, جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب, ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے. واقعہ یہ بھی ہے. اب آپ کو جڑنا ہے اور بہت مضبوطی سے جڑنا ہے. اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. اگر ایسی سنانا آپ نے جیسے آپ سن رہے ہیں تو امام جعفر صادق کا مسدس سناؤں گا آپ کو. بہت محنت والا موضوع ہے. بہت چھٹے امام کا پورا مسدس لکھنا, ہاں بہت مشکل کام ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے. اگر آپ ایسے ہی آمادہ رہے تو سناؤں گا. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے. ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرات نہ سکت. ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی, جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب, ایک حاکم کو, کیا کہنے, ایک حاکم کو گرفتار سے, نہیں بیٹے تم لوگوں کو چپ رہنا ہے. یہ تمہارے بڑے بھائی بیٹھے یہ بولیں گے, تم چپ رہو. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. ساری دنیا کو, تمہیں تو سکھانے کے لیے ہم نے بلایا ہے نا, داد دینے کے لیے نہیں. ابھی داد دینے کی عمر نہیں ہے, ابھی سیکھنے کی سمجھنے کی عمر ہے. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد. ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے. ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرات نہ سکت. کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ یا تو مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ, یہ کہا مرحب نے, مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے, اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے, جزاک اللہ. کیا کہنے آپ کے, مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے, مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے, اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. اللہ کرے کہ آپ سب خانہ کعبہ جائیں, آپ سب بیت اللہ کی زیارت کریں. قیامت یہ ہے کہ غلاف خانہ کعبہ بہت لمبا بنایا ہے, لمبا غلاف خانہ کعبہ بنایا ہے. جب میں نے فوٹو میں خانہ کعبہ کا غلاف دیکھا تو یہ شعر کہا, آپ بھی دیکھ لیجئے گا اور میری بات کی تائید کیجئے گا. بڑی توجہ. مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے, اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. یا تو چھپ جائے نشان, اس لیے لمبا ہے غلاف. بھائی کون سا نشان جو علی نے 13 رجب کو بنایا تھا, یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف, یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا,
یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، قاسمو اکبرو عباسو حسین ابن علی، قاسمو اکبرو عباسو حسین ابن علی، دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا، قاسمو اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا، کوئی جھوٹا بھی کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، کوئی جاتا نہیں عباس کے لاشے کے قریب، باد مردن بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے، بہت بڑا شعر ہے بھائی، کوئی جاتا نہیں عباس کے لاشے کے قریب، کوئی جاتا نہیں عباس کے لاشے کے قریب، باد مردن بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے، بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں علیانہ انداز میں خطبات ارشاد فرما رہی ہیں، ایک یزیدی نے کہا بی بی ماحول ہمارا ہے، دربار ہمارا ہے، حکم ہمارا ہے، اشارہ ہمارا ہے، سلطنت ہماری ہے، بادشاہت ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، سارا ماحول ہمارا ہے، بی بی کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو علی کی بیٹی نے اس یزیدی کو کیا جواب دیا؟ وہ جواب ملاحظہ فرمائیں، اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا، بولی زینب کہ ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے، دیکھیے صرف تنبا والے لوگ نہیں ہیں، یہ جپلا حسین آباد والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ لوگ بھی جشن سننے کے لیے آئے ماشاءاللہ، اور آس پاس کے اور بھی لوگ ہوں گے، جزاک اللہ، ایک میسیج ایک پیغام رہنا چاہیے جشن کا، یا تو چھپ جائے نشاں اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، ہم شرر نقوی دیوانے ہیں ابو طالب کے، ہم شرر نقوی دیوانے ہیں ابو طالب کے، ان کو ایمان کے طرفدار سے ڈر لگتا ہے، جزاک اللہ۔ ایک کلام خصوصی پڑھنا ہے مجھے، مگر یہ مسدس ہے امام جعفر صادق کا، میں کسی حد تک یقین کی منزلوں میں ہوں کہ شاید تنبا کے جوانوں نے امام جعفر صادق کے لیے مسدس مسلسل نہ سنا ہو، شاید حاضر کرتا ہوں، اعلمو اہل جہاں جان شبستان وفا، اعلمو
اہل جہاں جان شبستان وفا، میں ہوں باقر کا پسر اور علی کا پوتا. بولیے گا بہت مشکل کام ہے لکھنا. اعلمو اہل جہاں جان شبستان وفا، میں ہوں باقر کا پسر اور علی کا پوتا. نانا قاسم ہے میرے، والدہ ام فروا. نانا قاسم ہے میرے، بچوں غور سے، نانا قاسم ہے میرے، والدہ ام فروا. نام جعفر ہے میرا، 5 اماموں کا چھٹا. چھٹا ہوا یعنی چنا ہوا. کیا کہنے آپ کے، سلامت رہے آپ. نام جعفر ہے میرا، 5 اماموں کا چھٹا. اس وقت کس درجہ خدا نے دیا اچھا مجھ کو، اس وقت کس درجہ خدا نے دیا اچھا مجھ کو. عرش اور فرش پر سب کہتے ہیں سچا مجھ کو. زندہ باد، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. عرش اور فرش پر سب کہتے ہیں سچا مجھ کو. جس پر سچائی کو ہے ناز وہ صادق میں ہوں. جس پر سچائی کو ہے ناز وہ صادق میں ہوں. جو ہے رازوں میں سے ایک راز وہ صادق میں ہوں. ہے پے دین جو اعزاز وہ صادق میں ہوں. جو ہے اللہ کا اعجاز وہ صادق میں ہوں. خود بھی جاہل ہے تو جاہل کو ہی گردانے گا، خود بھی جاہل ہے تو جاہل ہی کو گردانے گا. بد نسب میرے فضائل کو کہاں مانے گا. کیا کہنے، جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے آپ جیسے سامعین ہوتے ہیں نا، جب بولنے والے، داد دینے والے، باتوں کو سمجھنے والے، مصروں کو گرداننے والے، تو شاعروں کا دل کرتا ہے کہ ہاں ایسے موضوعات بھی پڑھے جائیں جو مشکل ہیں. بڑی توجہ آپ حضرات کی. خود بھی جاہل ہے تو جاہل کو ہی گردانے گا. بد نسب میرے فضائل کو کہاں مانے گا. میرے کنبے کے طرفدار ہو، آؤ آؤ. کیا کہنے ہیں، جزاک اللہ. بھئی آگے والے تو بولیں بھائی. ہاں ذرا سا ہاتھ اٹھایا کریں. ہاں اول نشست میں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، چاہے مجلسوں میں بیٹھیے یا محفلوں میں، اگر آگے بیٹھنا چاہتے ہیں تو بولنا سیکھیے. دل بڑھتا ہے ذاکر کا، شاعر کا. میرے کنبے کے طرفدار ہو، آؤ واقف حق علمدار ہو. آؤ تم میرے گھر کے عزادار ہو. آؤ تم ہی تو اصل میں حقدار ہو. کیا کہنے آپ کے، میرے کنبے کے طرفدار ہو. آؤ واقف حق علمدار ہو. آؤ تم میرے گھر کے عزادار ہو. آؤ تم ہی تو اصل میں حقدار ہو. آؤ مشکلیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو رد کرتا ہوں. مشکلیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو رد کرتا ہوں. اور تم تو اپنے ہو، میں غیروں کی مدد کرتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. زندہ باد، پائندہ باد. تم تو اپنے ہو. یہ مجمع ہزاروں کے مجمع پہ بھاری ہے جی. بولنے والے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. زندہ باد، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. ہاں بھئی یہ آگے والی سب سے شکایت ہے. مجھے ذرا سا آپ لوگ بولیں، بولیے اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو. تم مشکلیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو رد کرتا ہوں. مشکلیں کتنی بڑی کیوں نہ ہو رد کرتا ہوں. تم تو اپنے ہو، تم تو اپنے ہو، میں غیروں کی مدد کرتا ہوں. تم تو اپنے ہو، میں غیروں کی مدد کرتا ہوں. میرے دربار سے ہر طرح کی دولت مانگو. میرے دربار سے ہر طرح کی دولت مانگو. فکر بھی مانگو، زبان مانگو، خطابت مانگو، علم بھی مانگو، قلم مانگو، سلاست مانگو، مرتبے مانگو، زمانے کی حکومت مانگو. دیکھیں میرے بچوں، میرے جوانوں،
یہ جملہ غور سے سننا، اگر کوئی پریشانی آئے تو پڑوسی کے در پہ مت جاؤ. تمہارے ہاں کربلا ہے نا، کربلا میں جا کے امام سے کہو، کربلا میں جا کے حسین سے کہو، علم کے پاس جا کے غازی عباس سے کہو. دنیا والوں سے مت مانگو، اس لیے کہ دنیا والے اگر احسان کریں گے نا تو کبھی نہ کبھی جتا دیں گے. کیا کہنے آپ کے. میں بیعت حاضر کرتا ہوں، فکر میرے دربار سے ہر طرح کی دولت مانگو، فکر بھی مانگو، زبان مانگو، خطابت مانگو، علم بھی مانگو، قلم مانگو، سلاست مانگو، مرتبے مانگو، زمانے کی حکومت مانگو. میں نے کیا کس کو دیا میں یہ بتاتا ہی نہیں. کیا کہنے، میں نے کیا کس کو دیا میں یہ بتاتا ہی نہیں. میں وہ محسن ہوں جو احسان جتاتا ہی نہیں. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام جعفر صادق کو آپ اتنی آمادگی سے سن رہے ہیں. مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کی فکروں کو سلامت رکھے، آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے، آپ کے عقیدوں کو سلامت رکھے. میں نے کیا کس کو دیا میں یہ بتاتا ہی نہیں. میں وہ محسن ہوں جو احسان جتاتا ہی نہیں. میری دہلیز پہ آتے ہیں زمانے والے، اپنی قسمت کو بناتے ہیں زمانے والے، کل مرادوں کو بھی پاتے ہیں زمانے والے، نظر کنڈوں کی دلاتے ہیں. کیا کہنے بھائی، بولو خدا کے لیے. بھیا سب مل کے نظر کنڈوں کی. 22 رجب کو نظر ہوتی ہے نا، جس کے گھر میں نظر ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے داد دے گا، جس کے گھر میں نہیں ہوتی وہ داد نہ دے گا. کیا کہنے کیا کہنے نظر. اور صرف شیعہ نہیں دلاتے نظر، یہ مت سمجھے صرف شیعہ دلاتے نہیں، اہل سنت حضرات بہت سے وہ بھی نظر دلاتے. لیکن مومنین نے کیا کیا؟ اس قوم کے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ نظر کیوں ہے، یہ بتایا یہ نظر مرادوں والی نظر ہے. لیکن اصل 22 رجب کے کوڑے کیوں منائے جاتے ہیں؟ کیونکہ دشمن اہل بیت مرا تھا، ہے نا. لیکن شیعوں نے کیا ذہانت کی ہے، وہ ذہانت سنیے آپ. میری دہلیز پہ آتے ہیں زمانے والے، اپنی قسمت کو بناتے ہیں زمانے والے، کل مرادوں کو بھی پاتے ہیں زمانے والے، نظر کنڈوں کی دلاتے ہیں زمانے والے. میرے دشمن کو کچھ اس طرح سیاہی دی ہے، میرے دشمن کو کچھ اس طرح سیاہی دی ہے، اور میرے شیعوں نے ذہانت کی گواہی دی ہے. ہائے ہائے ہائے، میرے شیعوں نے زندہ باد پائندہ باد. میرے شیعوں نے ذہانت کی گواہی دی ہے. ہم ہیں کیوں تم سے جدا، ہم ہیں کیوں تم سے جدا. وجہ فضائل پوچھو. ہم ہیں کیوں تم سے جدا، وجہ فضائل پوچھو. زوم ہے علم کا تو حل مسائل پوچھو. ہم سے معبود کی قربت کے وسائل پوچھو. صرف دعوے نہیں رکھتے ہیں دلائل پوچھو. کیا کہنے مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم ہیں کیوں تم سے جدا، وجہ فضائل پوچھو. زوم ہے علم کا تو حل مسائل پوچھو. ہم سے معبود کی قربت کے وسائل پوچھو. ہم سے سبحان اللہ، بادشاہ صاحب بیٹھ جائیے. ہم سے معبود کی قربت کے وسائل پوچھو. صرف دعوے نہیں رکھتے ہیں، دلائل پوچھو. ہاں مگر یاد رہے فتح کو پا سکتا نہیں. ہاں مگر یاد رہے فتح کو پا سکتا نہیں.
پا سکتا نہیں. زندہ باد پائندہ باد. جزاک اللہ ماشاءاللہ. ہاں مگر یاد رہے فتح کو پا سکتا نہیں کوئی ہو جیت کے ہم سے کبھی. اب مولا فرما رہے ابو حنیفہ سے بھی ایک بار کبھی تھا پوچھا. ہائے ہائے. ابو حنیفہ سے بھی. امام جعفر صادق کا اسٹوڈنٹ رہا ہے ابو حنیفہ 2 سال. جی 2 سال امام جعفر صادق کا شاگرد رہا ہے ابو حنیفہ. میری طرف متوجہ رہیے. ابو حنیفہ سے بھی ایک بار کبھی تھا پوچھا کفر و ایمان میں کیا فرق ہے یہ بات بتا. فکر میں ڈوب کے شرماتے ہوئے کہنے لگا ابن باقر نہیں معلوم بتائیں بخدا. امام نے پوچھا تھا یہ بتا کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے. تو کہنے لگا مولا مجھے نہیں معلوم. مولا مجھے نہیں معلوم. مولا نے کہا تجھے کلمہ بھی یاد نہیں ہے. لا کفر ہے الہ ایمان ہے. خدا کے لیے تھوڑا سا تو بولیں آپ تاکہ میں یہ اس منزل کو مکمل کر لوں. اور یہ ریکارڈ گراف ایجنسی میں جا رہا ہے. تنبا میں شرح نخوی نے امام صادق کا مسدس پڑھا اور تنبا والوں نے بہت بہترین سنا. یہ ریکارڈڈ ہے سب. بڑی توجہ. امام نے پوچھا کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے. سر جھکا لیا شرماتے ہو کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا. مولا نے فرمایا کلمہ بھی یاد نہیں ہے. لا الہ کہتا ہے نہیں. کہنے لگا ہاں. مولا نے کہا لا کفر ہے الہ ایمان ہے. کیا کہنے. ابو حنیفہ سے بھی ایک بار کبھی تھا پوچھا کفر و ایمان میں کیا فرق ہے یہ بات بتا. فکر میں ڈوب کے شرماتے ہوئے کہنے لگا ابن باقر نہیں معلوم بتائیں بخدا. تب کہا ہم نے کہ کیا عالم فریاد نہیں. تب کہا ہم نے کہ کیا عالم فریاد نہیں اور کیسا عالم ہے کہ کلمہ بھی تجھے یاد رہے. کیا کہنے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. میں ذرا سا تیزی سے پڑھتا ہوں ورنہ وقت ہو جائے گا. کیسا عالم ہے کہ کلمہ بھی تجھے یاد نہیں. علم ہوگا تو شریعت کو سمجھ پاؤ گے. علم ہوگا تو ہدایت کو سمجھ پاؤ گے. علم ہوگا تو امامت کو سمجھ پاؤ گے. علم ہوگا تو ولایت کو سمجھ پاؤ گے. نور ہی نور ہے خالق کی ضیاء ہیں ہم لوگ. جاہلوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہیں ہم لوگ. کیا کہنے. علم ہی نور ہے خالق کی ضیاء ہیں ہم لوگ. جاہلوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہیں ہم لوگ. جیسے دادا کے اردو نے یہ کئی بار کہا موت کے منہ سے بچاتے ہیں مجھے شیر خدا. ابو حنیفہ بھی زمانے کو یہی کہتا رہا مجھ کو جعفر نے ہلاکت سے بچایا بخدا. ایک صاحب نے کہا تھا لولا علی لہلکا. اگر علی نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتا. کوئی بھگوڑا بھاگنے والا. ایسے ہی ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب سنیں محنت کی ہے یہ کتابیں ہیں. جیسے دادا کے اردو نے یہ کئی بار کہا موت کے منہ سے بچاتے ہیں مجھے شیر خدا. ابو حنیفہ بھی زمانے کو یہی کہتا رہا مجھ کو جعفر نے ہلاکت سے بچایا بخدا. زندگانی کی حدوں سے میں گزر ہی جاتا. یہ نہ کرتے میری امداد تو مر ہی جاتا. یہ نہ کرتے میری امداد تو مر ہی جاتا. کیا نہیں یاد کتابوں میں ہے یہ بھی تحریر. غسل کے بن ہی چلا آیا میرے پاس بشیر. لوٹ جا میں نے کہا کیا نہیں پاسے تطہیر. صاف لفظوں میں سنی بزم نے میری تقریر. کرنے تطہیر کو غمناک نہیں آ سکتا. میرے دربار میں ناپاک نہیں
आ सकता। करने तो थी बहुत जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दरबार में नापाक नहीं आ सकता। चश्मे कौसर के नजारे हो तो डरना कैसा, चश्मे कौसर के नजारे हो तो डरना कैसा, मिल्लत हक के प्यारे हो तो डरना कैसा, अर्शे ईमान के तारे हो तो डरना कैसा, चाहने वाले हमारे हो। क्या कहने भाई, थकना नहीं खुदा के लिए। अर्शे चश्मे कौसर के नजारे हो तो डरना कैसा, मिल्लत हक के प्यारे हो तो डरना कैसा, अर्शे ईमान के तारे हो तो डरना कैसा, चाहने वाले हमारे हो तो डरना कैसा। हक की आवाज सुनो, हक की तरफ बढ़ते रहो, हक की आवाज सुनो, हक की तरफ बढ़ते रहो, और मुश्किलें आए तो फिर नादे अली पढ़ते रहो। बढ़ते रहो, हक की आवाज सुनो, हक की तरफ बढ़ते रहो, मुश्किलें आए तो फिर नादे अली पढ़ते रहो। मदरसे मेरे, गुलिस्ताने अदम मेरे हैं। मदरसे में बैठ के सुनना है भाई, मदरसे मेरे, गुलिस्ताने अदम मेरे हैं, जो भी हैं इल्म के शहदाई वो सब मेरे हैं। सच है शागिर्द हिजाजी और अरब मेरे हैं, इल्म से प्यार नहीं जिनको वो कब मेरे हैं। इल्म से प्यार नहीं जिनको वो कब मेरे हैं। दे के जाता हूं तुम्हें, हाँ यही दौलत है मेरी। मौला फरमा रहे हैं, दे के जाता हूं तुम्हें, हाँ यही दौलत है मेरी, रखना महफूज के ये इल्म अमानत है मेरी। क्या कहने मेरे आशिकों, तो फिर झूठ से परहेज करो। मेरे आशिकों, बोलो भाई, मेरे आशिकों तो फिर झूठ से परहेज करो, जुल्म से दूर रहो, चर्ब ज़बानी से बचो। जैसे जीते हैं अली वाले कुछ इस तरह जियो, हज करो, रोजे रखो और नमाजें भी पढ़ो। क्या कहने, अब अगर बैठ पे चुप बैठ गए तो मुझे तकलीफ होगी। मेरे आशिक हो तो फिर झूठ से परहेज करो, जुल्म से दूर रहो, चर्ब ज़बानी से बचो। जैसे जीते हैं अली वाले, जैसे जीते हैं अली वाले कुछ इस तरह जियो, हज करो, रोजे रखो और नमाजें भी पढ़ो। हज करो, रोजे रखो और नमाजें भी पढ़ो। हाँ मगर दुश्मन ज़हरा से अगर प्यार किया, हाँ मगर दुश्मन ज़हरा से अगर प्यार किया, ये समझ लेना कि जो भी किया बेकार किया। जीते रहिए। हाँ मगर दुश्मन जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हाँ मगर दुश्मन ज़हरा से अगर प्यार किया, ये समझ लेना। मैं कसम से, अगर शहाब साहब ना गेट लगवाते ना यहाँ पे इमाम बाड़े में, अगर महफिल हो रही होती ना, तो जो लोग उठ के चले गए ना, मैं ताला लगवा देता ताकि वो आ ना पाए। क्योंकि अभी जो 3-4 शेर सुनाने वाला हूँ ना, सब भाग के आएंगे। ये मुश्किल मौजू है ना, सुनते नहीं हो तो लोग सुनाते नहीं है, फिर शिकायतें करते हो कि महफिल हुई थी, रसूल अल्लाह की किसी ने एक शेर नहीं पढ़ा। तकरीर के लिए बुलाया था मौलाना को 24 मुहर्रम के लिए, तो मौला सज्जाद के फजाइल ही नहीं पढ़े। भाई सुनेंगे तो पढ़े जाएंगे ना, आप जैसे लोग होंगे तो पढ़े जाएंगे भाई, आप जैसे सुनने। मौला सलामत रखे आपको। हाँ मगर दुश्मन ज़हरा से अगर प्यार किया, ये समझ लेना कि जो भी किया बेकार किया। जिक्र शब्बीर का फरमाते हैं दुनिया भर में, हक
کی آواز کو پہنچاتے ہیں دنیا بھر میں. کیا کہنے, ذکر شبیر کا فرماتے ہیں دنیا بھر میں, حق کی آواز کو پہنچاتے ہیں دنیا بھر میں. پھول ہے, خوشبوئیں پھیلاتے ہیں دنیا بھر میں. جعفری لوگ نظر آتے ہیں دنیا بھر میں. امام جعفر صادق پڑھ رہا ہوں بھائی, کیا کہنے, ذکر شبیر کا فرماتے ہیں دنیا بھر میں, حق کی آواز کو پہنچاتے ہیں دنیا بھر میں. پھول ہیں, خوشبوئیں پھیلاتے ہیں دنیا بھر میں. جعفری لوگ نظر آتے ہیں دنیا بھر میں. دبدبے اپنی حکومت کے دکھانے والے, دبدبے اپنی حکومت کے دکھانے والے اب کہاں ہیں ہمیں دنیا سے مٹانے. ہائے ہائے ہائے, دبدبے اپنی حکومت کے دکھانے والے. جیتے رہیے. جزاک اللہ. اتنی دیر بیٹھے نا آپ, داد دی ہے نا آپ نے. آپ کا مرتبہ کیا ہے بتاؤں؟ شرر نقوی کیا بتائے گا آپ کا مرتبہ؟ کیا اوقات میری, کیا حیثیت؟ سنو امام, تمہارا مرتبہ بتا رہے ہیں, امام بتا رہے ہیں تمہارا مرتبہ. اب کہاں ہیں ہمیں دنیا سے مٹانے والے؟ اہل غم, اہل ولا, اہل عقیدت سن لو. اہل غم, اہل ولا, اہل عقیدت سن لو. آؤ کچھ دیر ذرا اپنی فضیلت سن لو. اہل غم, اہل ولا, اہل عقیدت سن لو. اہل غم, اہل ولا, اہل عقیدت سن لو. آؤ آؤ کچھ دیر, آؤ کچھ دیر, آؤ کچھ دیر ذرا اپنی فضیلت سن لو. آج پھر جعفر صادق کی روایت سن لو. آج پھر جعفر صادق کی روایت سن لو. ایک آنسو تمہیں لے جائے گا جنت. سن لو. کیا کہنے, کیا کہنے, سلامت رہیں آپ. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھیں آپ کو. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. اہل غم, اہل غم. دیکھیے اس وقت آپ کے سٹیج پہ جو شعراء ہیں نا, جناب بیتاب ہلوری صاحب ہماری شاعری کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ. چندن فیض آبادی صاحب بے مثال, آپ نے سنا ان کو. محترم سلیم بلرامی پوری صاحب بہترین آواز ہے. اور نظامت ہمارے قرطاس کربلائی صاحب ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں ایک بڑا نام ہے نظامت کی دنیا کا. ہمارے ذوالفقار صاحب, حسن صاحب اور ہمارے حانی فتح پوری صاحب, بڑے اچھے شعراء کا انتخاب کیا ہے آپ نے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں, ان کو بھی سلامت رکھیں. سنیے بادشاہ صاحب, اہل غم, اہل ولا, اہل عقیدت سن لو. آؤ کچھ دیر ذرا اپنی فضیلت سن لو. آج پھر جعفر صادق کی روایت سن لو. آج پھر جعفر صادق کی روایت سن لو. ایک آنسو تمہیں لے جائے گا جنت. سن لو, کیونکہ بے لوث میرے جد کے وفادار ہو تم, کیونکہ بے لوث میرے جد کے وفادار ہو تم, اور جس کا اللہ بھی ہے اس کے عزادار ہو تم. جس کا اللہ بھی ہے. بہت شکریہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سراج صاحب, عالموں کو ایسی ہونا چاہیے, مولا کی مدح ہو تو یوں نہ بیٹھے رہیں, بولنا چاہیے. کوئی بھی پڑھے, ہم بھی جب اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو داد دیتے ہیں, کیونکہ یہ داد دینا بھی آپ کا ثواب ہے. یہ داد دینا نصرت امام ہے, امام کی مدد ہے یہ. ہم جو بار بار آپ سے کہتے ہیں نا بولیے بولیے بولیے, آپ جب بولتے ہیں نا تو ہماری بات کی تائید کرتے ہیں. تائید کا مطلب نصرت امام, کیونکہ نصرت صرف تلوار سے نہیں ہوتی, مدد صرف تلوار سے نہیں ہوتی, مدد پیسے سے بھی ہوتی ہے, مدد زبان سے بھی ہوتی ہے, مدد مرضی سے بھی ہوتی ہے. بڑی توجہ آپ حضرات کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ بے لوث میرے جد کے وفادار ہو تم, جس کا اللہ بھی ہے
اس کے عزادار ہو تم. غم کی روداد سنائی ہے میرے بابا نے. کون ہے بھائی بابا ان کے؟ امام جعفر صادق کے بابا کون ہیں؟ زور سے بولیے نا تاکہ بچے بھی سن لیں. حضرت امام محمد باقر. اور امام محمد باقر کہاں تھے؟ کربلا میں تھے نا. اب سنیں آپ، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں غم کی روداد سنائی ہے میرے بابا نے، اشک پورنم میں دکھائی ہے میرے بابا نے، اپنی آنکھوں میں سجائی ہے میرے بابا نے، کربلا مجھ کو پڑھائی ہے میرے بابا نے. بھائی خدا کے لیے بولو بھائی. کربلا مجھ کو پڑھائی ہے میرے بابا نے. ہو اگر میرے تو خوددار بنا کر جانا، ہو اگر میرے تو خوددار بنا کر جانا، اپنے بچوں کو آزادار بنا کر جانا. بس مسدس پہنچ گیا اپنی منزلوں پہ. ہو اگر میرے تو خوددار بنا کر جانا، اپنے بچوں کو آزادار بنا کر جانا. کربلا فکر و خیالات کو مہکاتی ہے، کربلا دین کے عنوان کو سمجھاتی ہے، کربلا سوئے ضمیروں کو جگا جاتی ہے، کربلا برسر نیزہ بھی یہ فرماتی ہے. کربلا برسر نیزہ بھی یہ فرماتی ہے صبح کو شب کا جگر بند مٹا سکتا نہیں. صبح کو شب کا جگر بند مٹا سکتا نہیں، کوئی قرآن کی آواز دبا سکتا نہیں. زندہ باد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس یہ آخری بند اور مقطع. کوئی قرآن کی آواز دبا سکتا نہیں. خون میں ڈوبی ہوئی اس اشک فشانی کی قسم، تشنہ لب، تشنہ جگر، تشنہ دہانی کی قسم، کشتہ شانوں کی قسم، ان کی نشانی کی قسم. قول جعفر ہے یہ اکبر کی جوانی کی قسم. ہائے ہائے قسم قسم قسم. توجہ. خون میں ڈوبی ہوئی اس اشک فشانی کی قسم، تشنہ لب، تشنہ جگر، تشنہ دہانی کی قسم، کشتہ شانوں کی قسم، ان کی نشانی کی قسم. قول جعفر ہے یہ اکبر کی جوانی کی قسم، قول جعفر ہے یہ اکبر کی جوانی کی قسم. میں زمانے کو نہ غم تیرا بھلانے دوں گا، میں زمانے کو نہ غم تیرا بھلانے دوں گا، اور کربلا تجھ پر ضعیفی نہیں آنے دوں گا. کربلا 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 تجھ پا. زور سے بولو بھائی. بلانا ہے تمہیں اگلے سال؟ ہاں تو داد دینا پڑے گی. کربلا تجھ پا ضعیفی نہیں آنے دوں گا. اے شرر نقوی کیا علم و عزا پر وہ کام، اور بھی عام ہوا مذہب اسلام کا نام. کل جہاں کرنے لگا جعفر صادق کو سلام، چاہنے والوں کی خاطر نہیں کم یہ انعام. بھیڑ میں گم نہ ہوئے دی ہے وہ نسبت ہم کو، بھیڑ میں گم نہ ہوئے دی ہے وہ نسبت ہم کو. لوگ اب کہنے لگے جعفری ملت ہم کو. بھیڑ میں گم نہ ہوئے، بھیڑ میں گم نہ ہوئے دی ہے وہ نسبت ہم کو. لوگ اب کہنے لگے جعفری ملت ہم کو. ملت جعفری کہا جاتا ہے آپ حضرات کو دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں، دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں، وہ کبھی جنت تلک آنے کا نہیں. آئے کیا سننا ہے بھائی؟ دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں، وہ کبھی جنت تلک آنے کا نہیں. مانتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو، ایسی باتیں کر کے بہکانے کا نہیں. بول کے مل کے بس آخری 2-3 شعر اور میں نے آپ سے اجازت لی. دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں، وہ کبھی جنت تلک
آنے کا نہیں مانتے ہیں ہم بھی شیر جوانوں یاد کر لینا یہ بمبئی کی زبان ہے بھائی اور تمبا میں ہی بولتے ہوں گے لوگ کسی سے کہا ڈیریان سون تک جانا ہے کہ لگا نہیں لفظ ہے نہیں شارٹ ہو گیا نا ٹائم نہیں ہے شارٹ ہو گیا نہیں میں نے بس اسی شارٹ کا فائدہ اٹھایا دشمن حیدر کو مل کے دشمن حیدر کو نہیں سب نہیں بولے دشمن حیدر کو کیوں تکلف ہے اتنی دیر تو میں نے محنت کر لی نا اب تھوڑا سا آپ سے محنت کروا رہا ہوں دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں وہ کبھی جنت تلک آنے کا نہیں مانتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو ایسی باتیں کر کے بہکانے کا نہیں شمر جیسا حشر ہوگا حشر میں شمر جیسا حشر ہوگا حشر میں قوم کو آپس میں لڑوانے کا نہیں مل کے نعرہ حیدری شمر جیسا حشر ہوگا قوم کو آپس میں لڑوانے کا نہیں مجلسوں کا ہے تبرک ہوشیار مجلسوں کا ہے تبرک ہوشیار بے ادب ہو کر انہیں کھانے کا نہیں کیا کہنے تھک رہے ہیں مجلسوں کا ہے تبرک ہوشیار بے ادب ہو کر اسے بے ادب ہو کر انہیں کھانے کا نہیں خاک میں مل جائے گی ہستی تیری ان عزاداروں سے ٹکرانے کا نہیں لگ نہیں رہا ہے میں تمبا میں پڑھ رہا ہوں مجلس میں آیا ہوں کئی مرتبہ مگر مجلس میں تو یہ شعر نہیں پڑھ سکتا نا اس کا عنوان الگ ہوتا ہے سنیے آپ خاک میں مل جائے گی ہستی تیری ان علی والوں سے کربلائی خود کو کہتا ہے اگر منقبت پڑھنے کا ہے گانے کا نہیں تھکنے کا نہیں بھیا تمبا والو تھکنے کا نہیں مل کے بھائی ہاتھ اٹھائیں جس کا ہاتھ نہیں اٹھائے حیدر جیتے رہیے کربلائی خود کو اب آپ نے آمادہ کر دیا کربلائی خود کو کہتا ہے اگر منقبت پڑھنے کا ہے گانے کا نہیں منقبت پڑھنے کا ہے گانے کا نہیں منقبت پڑھنے کا ہے گانے کا نہیں ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے قوم کے بچوں کو بہکانے کا نہیں ان کو مانگا ہے ان کو مانگا ہے عزا کے واسطے قوم کے بچوں کو بہکانے کا نہیں خم کا منبر ہے علی کی بات کر خم کا منبر ہے علی کی بات کر دم نہیں تو پھر ادھر آنے کا نہیں کیا کہنے خم کا منبر ہے علی کی بات کر دم نہیں تو پھر ادھر مرنے جاتے ہیں سرے مقتل حبیب اب بڑھاپا عشق پر آنے کا نہیں جزاک اللہ بس دو شعر آپ سے اجازت مرنے جاتے ہیں سرے مقتل حبیب اب بڑھاپا عشق پر آنے کا نہیں کربلا میں خون اصغر نے کہا کربلا میں خون اصغر نے کہا اے گل اسلام مرجھانے کا نہیں کربلا میں ایسا ہے صرف تمبا بہار کی بات نہیں پوری دنیا کی بات ہے یہ قوم مائنرٹی میں بھی مائنرٹی ہے الپ سنکھیک میں بھی الپ سنکھیک ہے آپ اقلیت میں بھی اقلیت ہیں اتنے سے ہیں پوری دنیا میں بہار میں بھی اتنے سے اور لوگوں کے مقابلے پر لیکن پھر بھی زندہ پھر بھی عزاداری کر رہے ہو تو کوئی تو ہے جو ہمیں بچا رہا ہے کوئی تو ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے
کوئی تو ہے جو ہمارا خیال رکھے ہوئے. کیا کہنے ہیں آپ کے. کربلا میں آخری شعر, کربلا میں خون اصغر نے کہا اے گل اسلام مرجانے کا نہیں, غیب سے آتی ہے مولا کی صدا, غیب سے آتی ہے مولا کی صدا, تم علی والے ہو گھبرانے کا نہ. مل کے حیدری, غیب سے آتی ہے مولا کی صدا, تم علی والے ہو گھبرانے کا نہیں. اے شرر نقوی علی والا ہوں میں, اے شرر نقوی علی والا ہوں میں, پست مجھ کو کوئی کر پانے کا نہیں. محترم شرر نقوی صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے. حضرات ظاہر سی بات ہے کہ تنبا کے علاوہ حسین آباد, جبلہ حسین آباد کے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائے. اس کا راز بعد میں کھلا کہ انہوں نے کہا وعدہ لینا ہے اور اگلے سال آنا ہے, میں بھی یاد رکھوں گا. ماشاءاللہ ہمارے مولانا شمس تبریز صاحب کا علاقہ, وہ ایک زمین, ان کا وطن, وہاں کے لوگ اور ان کے برادر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا سب کو سلامت رکھیں. حضرات سننے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لے سکتا اس لیے کہ اب 2-3 شاعر میری فہرست میں ہیں, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک عظیم نام, کم از کم سننے والی ایک صلوات پڑھیے تاکہ یقین دلا دیے ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی. میں بڑے ہی ادب و احترام سے ایک شعبہ ادب کا ایک ایسا نام کہ ایک آواز سرزمین بلرام پور سے اٹھی تو بہت جلد کائنات سماعت پر محیط ہو گئی, جسے پوری کائنات سلیم بلرام پوری کے نام سے پہچانتی ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم سلیم بلرام پوری صاحب کی خدمت میں. آپ حضرات جتنے ہیں کم از کم اتنی بلند آواز سے ایک صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات میں اجازت طلب کرتے ہوئے یہ امانت میں خیانت ہوگی, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. یہاں تو آ جائیں صاحب, یہاں اچھا آنے میں اتنی شرما رہے ہیں. ہم قریب 600-650 کلومیٹر سے آ گئے, آپ 2 قدم سے نہیں آ پا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند آپ حضرات. آئیے تھوڑا تھوڑا شرمائیے نہیں, تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. یونیورسٹیز میں اور کالجز میں, سکولز میں جو اسکالر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں پہلی صف میں, اور بچوں کو, نوجوانوں کو آگے بیٹھنا چاہیے تاکہ ذکر علی پہ جب ان کے چہرے گلاب کی طرح کھلیں تو بزرگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس گلشن کو ہم نے سینچا تھا اس میں گلاب بہت اچھے کھل رہے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. آپ حضرات کے تھوڑا اور قریب آ جائیں, قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. دیکھیے حضرات, بیتاب بھائی کی پیشخانی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. شرر بھائی نے بہت مختصر پڑھا, ملاحظہ فرمائے. سقیفہ کو زمانے سے چھپایا جا رہا ہے کیوں, سقیفہ کو چھپایا جا رہا ہے کیوں, اب اس ناسور پر مرہم لگایا جا رہا ہے کیوں, اب اس ناسور پر مرہم لگایا جا رہا ہے کیوں.
शेर मुलाजा फरमाए, मोहम्मद मुस्तफा ने जिनको महफिल से उठाया था, मोहम्मद मुस्तफा ने जिनको महफिल से उठाया था, उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा रहा है क्यों, उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा रहा है क्यों। मुलाजा फरमाइए, एक शेर के लिए मैंने एक मतला एक शेर चचा मुलाजा फरमाएंगे, शेर हाजिर करता हूं। अगर जिंदा नहीं है आशिकाने आले पैगंबर, अगर जिंदा नहीं है आशिकाने आले पैगंबर, पै तलकीन ये शाना हिलाया जा रहा है क्यों, पै तलकीन ये शाना हिलाया जा रहा है क्यों। मुलाजा फरमाए, एक मनखबत के मतलब वो शहाब भाई अच्छा पहुंचाने गए। मुलाजा फरमाए, एक मतला चंद अशारा और हाजिर करता हूं। मुश्किल में एक बार कहा था अली अली, मुश्किल में एक बार कहा था अली अली, मुश्किल में एक बार कहा था अली अली, कहना पड़ा न मुझको दोबारा अली अली, मुश्किल में एक बार कहा था अली अली, मुश्किल में एक बार कहा। शेर मुलाजा फरमाए चचा, देखिए सलाम आपके जज्बे को। मीसम ज़बा कटा के भी खामोश कब हुए, मीसम ज़बा कटा के भी खामोश कब हुए, मीसम ज़बा कटा के भी खामोश कब हुए, बोला हर एक खून का कतरा अली अली, मुश्किल में एक बार कहा था अली अली, मुश्किल में एक बार कहा। यहां से 3 शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, तीसरा पहले पढ़े दे रहे हैं। मुलाजा फरमाए, अरे बेशक 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 नमक हराम है अजदाद की तरह, बेशक नमक हराम है अजदाद की तरह, बेशक नमक हराम है अजदाद की तरह, होता नहीं है जिनको गवारा अली अली, मुश्किल में एक बार कहा था अली अली, मुश्किल में एक बार कहा। शेर मुलाजा फरमाए जी, मुश्किल में एक बार कहा, बिदअत अगर है गैरे खुदा को पुकारना, बिदअत
اگر ہے غیر خدا کو، بھیا واٹس ایپ میں کہاں دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو. بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، بدعت اگر ہے غیر خدا کو پکارنا، خیبر میں کیوں نبی نے پکارا علی علی. مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، مشکل میں ایک بار کہا. شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، دیکھیں گے خرطا صاحب شعر حاضر کر رہا ہوں. ہم چاہے جس زبان میں لکھیں خدا خدا، ہم چاہے جس زبان میں لکھیں خدا خدا، ہم چاہے جس زبان میں لکھیں خدا خدا، لیکن نصیری اس کو پڑھے گا علی علی. مشکل میں ایک بار کہا تھا علی علی، مشکل میں ایک بار کہا. ملاحظہ فرمائے ایک شعر کے لیے ایک مطلع، دو شعر اور حاضر کرتا ہوں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں مطلع حاضر کر رہا ہوں. دیکھیں حضرات، پیغام ہے، ملاحظہ فرمائیں. کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے، کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے، ملک خدمت گزارے فاطمہ ہے. شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، ملک خدمت گزارے فاطمہ ہے، ابھی جنت کا در کھلنے نہ پائے، ابھی جنت کا در کھلنے نہ پائے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے، خدا کو انتظار فاطمہ ہے. ملاحظہ فرمائے ایک شعر حاضر کرتا ہوں. کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے، سننا بھیا، کسی میں دم ہو تو آ کر گرائے، میرے دل میں مزار فاطمہ ہے، میرے دل میں مزار فاطمہ ہے، میرے دل میں مزار فاطمہ ہے. ملاحظہ فرمائے دیکھیں حضرات، اگر آج کے جشن کی مناسبت سے کچھ شعر نہیں پڑھے تو یہ غلط ہوگا. ملاحظہ فرمائے ایک مطلع، دو تین شعر ملاحظہ فرمائے، پھر ایک منقبت، پھر احمد تمام. دیکھیے حاضر کرتا ہوں. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. جتنے تھے روشن ستارے سب تیرے نوکر لگے، جتنے تھے
चांद सूरज भी तेरी दहलीज के कंबल लगे, चांद सूरज भी तेरी दहलीज के कंबल लगे। शायरी सुनना है आप हजरात, शेर हाजिर करता हूं, देखें शायद किसी लायक हो। बैठ कर कुछ रोज सोहबत में सहाबी हो गए। भैया इस शेर के भी वैसे खामोशी मसाहिब नहीं है, यकीन मानिए। बैठ कर कुछ रोज सोहबत में सहाबी हो गए, ये वही तो थे मोहम्मद जिनको जादूगर लगे, ये वही तो थे मोहम्मद जिनको जादूगर लगे। हज़रात देखें ये जश्न सादिक़ैन मुलाज़ा फरमाए, शेर हाजिर करता हूं। एक को जब सोचिए तो दूसरा नजर, एक को जब सोचिए तो दूसरा आए नजर, इस तरह हो मदह जाफर नाते पैगंबर लगे, इस तरह हो इस तरह हो मदह जाफर नाते पैगंबर लगे। और ये शेर मेरा बहुत पसंदीदा है बेताम भाई। जोड़िए तो हो गए हैं कितने हज जिब्रील के, जोड़िए तो हो गए हैं कितने हज जिब्रील के, जोड़िए तो हो गए हैं कितने हज जिब्रील के, खाने ज़हरा के कितनी मर्तबा चक्कर लगे, खाने ज़हरा के कितनी मर्तबा चक्कर लगे। आखिरी कलाम में हजरात एक एकदम ताज़ा तरीन मनक़बत के चंद अशार मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं हजरात। जो दयारे नजाफ की गली छोड़ दे, जो दयारे नजाफ की गली छोड़ दे, वो खुदा की ज़मीं आज ही छोड़ दे, जो दयारे नजाफ की गली छोड़ दे। शेर मुलाहज़ा फरमाए। हर कदम पर करें खुल के ज़िक्र अली, हर कदम पर करें खुल के ज़िक्र अली, जो गदीर है वो बुज़दिली छोड़
نر حیدری جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دے مرتضیٰ کے فضائل پہ شک ہو جنہیں مرتضیٰ کے فضائل پہ شک ہو جنہیں ایسی کم ظرف وہ عاشقی چھوڑ دے جو دیار نجاف جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دے. یہاں سے 3 شعر حضرات بہار میں اگر شعر نہیں سنے گئے تو پھر کہیں نہیں سنے جائیں گے. ملاحظہ فرمائیں چندن بھائی نے ایک بات کہی تھی, دیکھیے بتانا بیکار ہے کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں, یہاں سے آ رہا ہوں, وہاں یہاں آئے ہو تو پڑھنا ہے چاہے جیسے پڑھو. ملاحظہ تھوڑا آپ بھی حوصلہ دیں, مگر شعر ہے بھیا, شعر کی گارنٹی ہماری ہے سمجھنے کی. ملاحظہ فرمائیں منکرے ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. دیکھیں حضرات شاعری دیکھیں. جو دکھائیں منافق کے چہرے ہمیں, جو دکھائیں منافق کے چہرے ہمیں, ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دے جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دے. جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دے. ایک شعر اور آ گیا دیکھیے گا, دیکھیے بھئی بتاب بھائی. منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ, منکرے ایک بار حارث کے اوپر دیکھ چکے ہیں کیا حشر ہوا تھا, دوسری بار پھر تمنا کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائے بھیا اے بیٹھ جاؤ. منکرے خم کا, اس لیے کہہ رہے بیٹھ جاؤ. منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ, میری طرف متوجہ ہیں. منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ, منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ, قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے جو دیار نجاف. نعرہ حیدری. جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دے جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دے. ملاحظہ فرمائے حضرات, غیر کے غار کے غیر کے غار کے لب خلاف علی کیوں کھلے, غیر کے غار کے لب خلاف علی کیوں کھلے, غار کے لب خلاف علی کیوں کھلے, میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے جو دیار نجاف.
غیر کے غار کے لب خلاف علی کیوں کھلے میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے جو دیار نجاف کی گلی چھوڑ دے. مقطع اور اس کے بعد جس کو سننے کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں ملاحظہ فرمائے وہ اور آپ کے درمیان ناظم صاحب ملاحظہ فرمائے. یاد نہیں سرکار یاد نہیں. غیر کے لب غار کے لب خلاف علی کیوں کھلے میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے. ان کو گمراہ ہونا ہے باد نبی ان کو گمراہ ہونا ہے باد نبی جو ہدایت کی برادری چھوڑ دے جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دے. جو دیا کیوں چھپائے جو ہدایت کی بارہ دری چھوڑ دے. کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم. اس سے بہتر ہے ہم شاعری چھوڑ دیں جو دیار نجات. کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم. اس سے بہتر ہے ہم شاعری چھوڑ دیں جو دیار نجات کی گلی چھوڑ دیں. ایک میرے بھائی کا حکم ہے وہ آن لائن محفل سن رہا ہے ملاحظہ فرمائے. ایک مطلع اور دو شعر اور رحمت تمام ملاحظہ فرمائے. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا علی کی ہے شان نیرالی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا علی کی ہے شان نرالی. وا کے لگے پگ آ کے بڑائی کے جا کے لگے ہاتھ روزے کی جالی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا علی کی ہے شان نرالی. دو شعر کہا ہے تو دو ہی پڑھوں گا پانچوں نہیں پڑھوں گا. ملاحظہ فرمائے. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا علی کی ہے شان نرالی. یہاں تمام عزادار بیٹھے ہیں سب کے کمپلیکشن سب کے رنگ الگ الگ ہیں. ملاحظہ فرمائے. ایک شعر حاضر کر رہا ہوں عقیدے کا کہ قمبر ہوں یا کہ جونو ابو ذر عمار ہوں یا کہ سلمان علی. قمبر ہوں یا کہ جونو ابو ذر عمار ہوں یا کہ سلمان علی. قمبر ہوں یا کہ جونو ابو ذر عمار ہوں یا کہ سلمان علی. حب علی جاتی دھرم نہ دیکھے کہ نسل ہے گوری یا کالی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی مولا علی کی
मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। तो भैया ऐसा नो योद्धा, ऐसा नो योद्धा, ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। ऐसा नो योद्धा, ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। खैबर का द्वार तोड़े वह कैसे की छूटी नहीं जिनसे दारू की प्याली। मौला अली की तो बात ना पूछो जी। वाह 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 मोहतरम, हाँ पढ़वाइए, सलवात तो पढ़िए आप हजरात बाबा जबरदस्त। ऐसा नो योद्धा, मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। तो शाम के घोर, शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव थी डूबने वाली। शाम के घोर अंधेरों के बीच ही धर्म की नाव थी डूबने वाली। वाके सुपुत्रों ने जान लुटा कर दीन बचा ली। मौला अली की तो बात ना पूछो जी, मौला अली की है शान निराली। ऐसा नो योद्धा, ऐसा नो योद्धा, ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। ऐसा नो योद्धा रहे रण क्षेत्र में जिनसे ना जाती थी तेग संभाली। खैबर का द्वार तोड़े वह कैसे की छूटी नहीं जिनसे दारू की प्याली। मौला नारा हैदरी। मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब, आपने उतना ही अच्छा नवाजा जितना अच्छा इन्होंने पढ़ा, वरना सारी हदें तो पार हो चुकी थी सुकूत तोड़ने की। और कोशिश इन्होंने बहुत की। और देखिए, इंसान जब कोशिश करता है तो कामयाबी उधर से मिलती है, नीयत ही कामयाब होती है, खुलूस कामयाब होता है। मौला आप सबको सलामत रखें, चादर तथहीर का साया आप सबके वजूद पर रहे। जैसे शहरगे हयात पर विलायत अली की महवियत की चादर तनी हुई है, ऐसे ही चादर तथहीर का साया आपके सरों पे बाकी रहे। मैं बड़े अदब व एहतराम से हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ अपने बरादरम मोहतरम बादशाह साहब की खिदमत में कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। देखिए, हक है, बिल्कुल हक है, इसलिए क्योंकि जाकिरी अगर कोई करता है और जाकिरी फरमाता है, ये नज्म की जाकिरी है जो खुद मौला को पसंद है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाआवाज़ वाला। चार में से लिखे किस्मत जो इसको कातिबे तकदीर कहते हैं। लिखे किस्मत जो इसको कातिबे तकदीर कहते हैं। जो किस्मत का लिखा बदले उसे शब्बीर कहते हैं। जो किस्मत का लिखा बदले उसे शब्बीर कहते हैं। तो असगर के तबासुम की लगत
को तीर कहते हैं, कमा होठों को कहते हैं, ज़बां को तीर कहते हैं। इसी बार में 4 मिसरा खजाने की जो ज़ीनत हो से अलमास कहते हैं, खजाने की जो ज़ीनत हो से अलमास कहते हैं। तमन्ना पानी की होती है जब तो प्यास कहते हैं, तमन्ना पानी की होती है जब तो प्यास कहते हैं। तो जहां पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं सब दरिया, जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं, जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हज़रात, मोहतरम बादशाह साहब, देखिए इसी को लियाकतमंदी कहते हैं कि नब्बाजी इसी को कहते हैं जो मैं कह रहा था, वक्त को देख के, नज़ाकत को देख के, मौके की नज़ाकत को देख के बात करना। वरना बादशाह साहब थे, इन्होंने कहा कि भाई हमने इतनी मेहनत की है तो कम से कम 2 क़तात तो और पढ़ेंगे, लेकिन बस 2 क़तात के बाद इन्होंने कहा बस गुफ्तगू बंद, और ये अपनी जगह पे आ गए। यही होना चाहिए। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बनफ्से नफीस एक शायर आपके ही इलाके का, और उसके बाद आप तो बेहतर जानते हैं, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं, आप खुद बुला लेंगे। कभी कभी कुछ शोरा को सामीन बुलाते हैं, नाज़िम नहीं बुलाता। आपके सामने मोहतरम बेताब साहब हैं, मैं बड़े ही अदब व एहतराम से हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ मौलाना शहाब साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात से इनका खैर मकदम फरमाइए आप हज़रात। हाँ, बच्चों के लिए ऐलान है भाई बेताब साहब की तरफ से कि वो आ जाएं, जहाँ जहाँ भी हैं, घर पे हैं तो वो आ जाएं। सलवात पढ़ें आप हज़रात आवाज़ बुलंद। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस जश्न के हकीकी वारिस हज़रत वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहनीत व तबरीक पेश करता हूँ। मिलजुल बतौर ख़ास कि हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेंगे, हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेंगे, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। और बतौर खास ये शेर बतौर खास मत सुनाए देखेंगे कि वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। तो अली का भी जिनको समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम
وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے علی کا بھی جن کو سمجھ نہیں آیا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے. دیکھیں واقعاً یہ میری جگہ تو نہیں تھی, میں واقعاً بہت یہ ہوں کہ استاد شعراء کے بعد اور ایک مکتب فکر کے ادنا سا طالب علم ہے نا استاد, ارے آپ ہیں دیکھیں ایک مطلب اشعار کوشش تھی کہ کچھ ممدوح کے حوالے سے ہو جائے. بہرحال سماعت فرمائیں کہ جس کو ذکر مرتضیٰ اچھا لگا, جس کو ذکر مرتضیٰ اچھا لگا, اس بشر سے رابطہ اچھا لگا, اس بشر سے رابطہ اچھا لگا. اور یہ بطور خاص کہ جب کسی نے بات کی معراج کی, جب کسی نے بات کی معراج کی, جب کسی نے بات کی معراج کی, ہم کو ذکر مصطفیٰ اچھا لگا, ہم کو ذکر مصطفیٰ اچھا لگا. اور آخری شعر اس سلسلے کا کہ لاکھ دشمن تھا میرا وہ برملا, لاکھ دشمن تھا میرا وہ برملا, لاکھ دشمن تھا میرا وہ برملا, نام حیدر کا لیا اچھا لگا, نام حیدر کا لیا اچھا لگا. اور شاعر آل محمد ہے شاہ, شاعر آل محمد ہے شاہ, جب کسی نے کہہ دیا اچھا لگا, جب کسی نے کہہ دیا اچھا لگا. دیکھیں دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور بس کوشش کی تھی, ابھی ہم لوگ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے ممدوح کے حوالے سے کچھ اشعار ہو جائے. بہرحال جو ہوئے میں نے یہ کہہ دیا, ایک مطلع اور ایک شعر ایک قطع بند انشاءاللہ. سماعت فرمائیں کہ وہ کیا زبان جو مدحت مولا نہ کر سکے. بطور خاص اصلاح کی بھی درخواست ہے, چونکہ ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں کہ اتنے سارے استاد جو ہے ایک وقت میں مل جائیں. ٹھیک ہے, بطور خاص ماتما کہ دروازے بطول پہ سجدہ نہ کر سکے, دروازے بطول پہ سجدہ نہ کر سکے, وہ تار سب نحس ہے جو ایسا نہ کر سکے, دروازے بطول پہ
سجدہ نہ کر سکے اور ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لو ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لو زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے دروازے بطول پہ سجدہ نہ کر سکے اور تضمین بطور خاص کہ کٹوا لیشیا کہے کہ میسا میں تمار نے زبان بس کوشش ہے بطور خاص کٹوالی کہے کہ میسا میں تمار نے زبان وہ کیا زبان جو مدحت مولا نہ کر سکے دروازے بطول پہ سجدہ نہ کر سکے اور قطع بند یہاں سے سماعت فرمائیں بس آخری اور اس کے بعد استاد محترم جو ہے آپ کے روبرو ہوں گے بطور خاص قطع بند سماعت فرما لیں کہ دروازے بطول پہ سجدہ نہ کر سکے اور محشر میں یہ کہے گا خدا و شیخ جی محشر میں یہ کہے گا خدا و شیخ جی بس کام وہ بتاؤ جو پورا نہ کر سکے بس کام وہ بتاؤ جو پورا نہ کر سکے سجدوں کی تم نے بھیڑ لگائی ہے دور تک خاک شفا پہ کہ بھی سجدہ نہ کر سکے خاک شفا پہ کہ بھی سجدہ نہ کر سکے باواز بلند صلوات پر محمد محترم مولانا شہاب صاحب بہت عمدہ کلام پیش کر رہے تھے صاحب بار بار استاد کہہ رہے تھے اور اساتذہ اتنے استاد مل جائیں لیکن استادی اسی کو کہتے ہیں حقیقی استادی اسی کو کہتے ہیں کہ اتنے اچھے کلام کیا کیا علامتیں کیا بندشیں کیا استعارات مولا سلامت رکھیں شہاب صاحب کو حضرات بیتاب صاحب کو ظاہری طور سے جو اشعار کی شکل میں آپ سماعت کرتے ہیں وہ یقینی طور سے آپ یہ سمجھتے ہوں گے جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مزاحی شاعری کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے مزاج کے خلاف شاعری کی ہے اور اسٹیج پہ رہے ہیں ورنہ میں تعارف صرف ایک جملے سے کرا سکتا ہوں کہ اس وقت میں جس شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں سیاد فکر جب اپنے فکر کے قید خانے میں لفظوں کو مقید کر کے لبادہ آداب سے آراستہ کرتا ہے تو بکھرے ہوئے موتیوں کو فکر کی دوڑ میں پرو دیتا ہے اور ایک تسبیح مرتب ہوتی ہے جسے لوگ پڑھ پڑھ کے ادیب ہو جاتے ہیں
ایک ایسا ہی نام میری فہرست میں ہے اور میں ان کا تعارف، یہ تعجب کریں گے آپ، میں ان کا تعارف نوحے کے ایک مطلع سے ضرور کراؤں گا، کیونکہ شاعری ہے صاحب تو مطلع سے سن لیجئے کہ اصل بیتاب ہلوری کسے کہتے ہیں۔ سنیے، یوں تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن سنیے ایک مطلع، یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر میں نہ پڑھوں۔ سنیے اصل بیتاب ہلوری، اور میں صرف ایک مطلع پڑھ دوں کہ، اور ظاہر سی بات ہے قبولیت وہیں پہ ہے۔ مطلع سنیے صاحب، روایتی نوحے بہت سنے ہوں گے لیکن واقعی نوحہ جسے کہا جائے، سنیے کہ تخلیق ہے، شاعر سوچتا ہے کہ ہم شکل نبی کیسے لکھوں تیرے مصائب، ہر لفظ کے سینے میں سینہ الجھی ہوئی ہے۔ یہ ہیں اصل بیتاب ہلوری صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم بیتاب ہلوری صاحب کی خدمت میں، آپ حضرات با آواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیے۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، کیونکہ گراف ایجنسی پہلے ہی گھر گھر پہنچا دیتی ہے۔ میں بہت پریشان تھا کہ بچے سو نہ جائیں، کیونکہ میں بچوں کا اور نوجوانوں کا شاعر ہوں۔ وہ بزرگ حضرات جنہیں عشق اہل بیت نے ابھی تک جن کے دلوں کو جوان رکھا ہے وہ بھی داد دے سکتے ہیں۔ میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ہر شاعر کو یہی شکایت تھی کہ مجمع داد نہیں دے رہا تھا، لیکن یقین جانیے آپ نے بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ جو شعر اچھا تھا اسی پہ داد دیا، کوئی شاعر آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکا۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہر ایک شعر اچھا پڑھا جائے تاکہ ہر شعر پہ داد ملے۔ میں اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ محفل رسول اللہ کی شان میں ہو رہی ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں۔ نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات، نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات، ایک لمحہ بھی نہ شیطان رکا آج کی رات۔ نام جب میں نے محمد کا لیا آج کی رات، ایک لمحہ بھی نہ شیطان رکا آج کی رات، اور سخت جاڑے میں بھی، سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی، سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی، کملی والے کا سہارا جو ملا۔ سبحان سخت جاڑے میں بھی، سخت جاڑے میں بھی کمبل کی ضرورت نہ پڑی، کملی والے کا سہارا جو ملا آج کی رات۔ اور دیکھیے یہ الزام ہم پہ ہے کہ ہم نعت پاک نہیں کہتے، نہیں پڑھتے۔ میں نعت پاک سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ نے سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے ٹی ویوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ لگاتار 2 جمعہ شیعہ مسجدوں میں بم وسفوٹ ہوا، جس میں کئی شیعہ شہید ہوئے اور سینکڑوں کی تعداد میں گھائل ہوئے۔ اب سماعت فرمائیں۔ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ واہ واہ، کیا کہنا، واہ سبحان اللہ۔ خود جیو اور جینے دو، یہ سیرت سرکار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ جو محمد کا نہیں وہ آدمی غدار ہے۔ اور بے گناہوں کو جو مارے نام پر اسلام کے، وہ یزید و شمر کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ بے گناہوں کو جو مارے
हमारे नाम पर इस्लाम के वो यजीदो शिम्र का ससुराली रिश्तेदार है। और मेरी नजरों में वही आदमी मौलाई है। मेरी नजरों में वही आदमी मौलाई है जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है। मेरी नजरों में वही आदमी मौलाई है जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है। और उनको कहता हूं मैं शैतान का छोटा भाई। उनको कहता हूं मैं शैतान का छोटा भाई, जो ये कहते हैं मोहम्मद तो बड़ा भाई है। नारे नारे खैबरी बवाज़े बुलंदतर सलवात। उनको कहता हूं मैं शैतान का छोटा भाई, जो ये कहते हैं मोहम्मद तो बड़ा भाई है। नाते पाक ही चल रही है। समाज फरमाएं। लोग ये आरज़ू करते हैं, नाते पाक पढ़ते हैं, ये आरज़ू करते हैं कि आका मुझे मदीना बुला लीजिए। आका मुझे एक अकेले को मुझे मदीना बुला लीजिए। अब मैं नाते पाक जब करता हूँ और मदीने की आरज़ू करता हूँ तो कैसे करता हूँ? समाज फरमाएं कि ले चल मुझे आए शौक़े दीदार मदीने में। ले चल मुझे आए शौक़े दीदार मदीने में। रहते हैं दो आलम के मुख्तार मदीने में। ले चल मुझे आए शौक़े दीदार मदीने में। रहते हैं दो आलम के मुख्तार मदीने में। आए बादे सबा जाकर 10-12 टिकट ले आ, ले जाऊंगा मैं पूरा परिवार मदीने में। बादे सबा जाकर 10-12 टिकट ले आ, ले जाऊंगा मैं पूरा परिवार मदीने में। और देखिएगा पापा, ये 4 मिसरे खास तौर से मोमिन होने का दावा है। मोमिन होने का दावा है। उल्फत अहमद गायब है। मोमिन होने का दावा है। उल्फत अहमद गायब है। जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। मोमिन होने का दावा है। उल्फत अहमद गायब है। जद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है। और हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क़ मोहम्मद गायब है। जिंदाबाद। ये तेरा बहुत अच्छा है नूर मोहम्मद। हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज। नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क़ मोहम्मद गायब है। और है गर्म धूप मगर कह रहे हो सर्दी है।
किसी ने भर दी है गर्म धूप मगर कह रहे हो सर्दी है। तुम्हारी जेब भी शायद किसी ने भर दी है और नहीं है जिसमें रसूले करीम की सीरत, नहीं है जिसमें रसूले करीम की सीरत, जिहाद उसको न कहना वो गुंडागर्दी है। नहीं है, नहीं है, नहीं है जिसमें रसूले करीम की सीरत, जिहाद उसको न कहना वो गुंडागर्दी है। और जिनके दिलों में इश्क़े रसूले खुदा नहीं, जिनके दिलों में इश्क़े रसूले खुदा नहीं, दावा है मेरा उनके पिता का पता नहीं। जिनके दिलों में इश्क़े रसूले खुदा नहीं, दावा है मेरा उनके पिता का पता नहीं, तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। दावा है मेरा उनके पिता का पता नहीं, तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया ना, ताउम्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भूल गया था पढ़ने से पहले, तो अब कर लिया। उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं। अच्छा, अब ये देखो बच्चों, ये मिसरा हुआ था इलाहाबाद में, जश्न नबी की आज अजब धूमधाम है। अब जश्न नबी की धूमधाम है, ठीक है, ये अजब क्या है बीच में? अजब, जश्न नबी की आज अजब धूमधाम है। ये अजब जो है मेरे दिमाग में जाके रह गया, उस अजब को मैंने कैसे निभाया है वो 4-5 शेर बाद आप सुनेंगे। मैं हाजिर कर रहा हूं। समाअत फरमाए मतलब, और ये मतलब वहां के लिए था, यहाँ के लिए नहीं है। मैं चाहूंगा कि स्टेज पर बैठे हुए महफिल के जिम्मेदारान ये मतला ना सुने, ये आप लोगों के लिए मैं हाजिर कर। हम सब के नाते पाक समाअत फरमाए। हमारी कौम में एक से एक नाते पाक कहने वाले हैं, हाजिर कर रहा हूं। हम सब के लब्बा जिक्रे रसूले अनाम है। हम सब के लब्बा जिक्रे रसूले अनाम है। वो और होंगे जिनको लिफाफे से काम है। हम सबके लब्बा जिक्रे रसूले अनाम है। हम सबके लब्बा जिक्रे रसूले अनाम है। वो और होंगे जिनको लिफाफे से काम है, और सरदर्द जिनको होता है जिक्रे रसूल से। सरदर्द जिनको होता है जिक्रे रसूल से, उन सब की किस्मतों पे फकत झंडू बाम है। सरदर्द जिनको होता है जिक्रे रसूल से, उन सब की किस्मतों में फकत झंडू बाम है। अब बोला नबी के बुग़्ज़ में जिस वक्त खांस कर, बोला नबी के बुग़्ज़ में जिस वक्त खांस कर, ऐसा लगा कि शेख को सर्दी जुकाम है। बोला नबी के बुग़्ज़ में जिस वक्त खांस कर, ऐसा लगा कि शेख को सर्दी जुकाम है। अब सब पढ़ पढ़ के चले गए, वरना देखते शेर कैसे कहे जाते हैं, कैसे सुने जाते हैं। मैं शेर हाजिर कर रहा हूं, देखिए इसी तरह के शेर पढ़ने चाहिए थे।
सब मजबूत शेर। अब बीच बीच में लोग कमजोर शेर पढ़ देते थे और कहते थे कि दाद नहीं मिल रही है। समाज फरमाए, निकले हैं ऐसे लोग भी तबलीग के लिए, निकले हैं ऐसे लोग भी तबलीग के लिए जो लोग इमली खा के भी कहते हैं आम है। निकले हैं ऐसे लोग भी तबलीग के लिए जो लोग इमली खा के भी कहते हैं आम है। और ये शेर खास तौर से समाज फरमाए कि उम्मी कहें जो साहिबे उम्मुल किताब को, उम्मी कहें जो साहिबे उम्मुल किताब को, उन जाहिलों के हाथ का पानी हराम है। उम्मी कहें जो साहिबे उम्मुल किताब को, उन जाहिलों के हाथ का पानी हराम है। और तज़मीन समाज फरमाए, मैंने तज़मीन जब पढ़ दी उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो तज़मीन पढ़ दे, वहां भी सबसे आखिर में पढ़ रहा था। हाजिर कर रहा हूं, क्या मिसरा था कि जश्न नबी की आज अजब धूमधाम है। अब समाज फरमाए, जिनको शुगर है वो भी मिठाई पे गिर पड़े, जिनको शुगर है वो भी मिठाई पे गिर पड़े। जश्न नबी की आज अजब धूमधाम है। जिनको शुगर है वो भी मिठाई पे गिर पड़े। जश्न नबी की आज अजब धूमधाम है। और हमारे शहाब साहब और बादशाह साहब, उनके वालिद साहब, उनके खिदमत के लोग और जितने लोग इस महफिल में शरीक हैं, उनके लिए ये शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। समाज फरमाए, एक आवाज उठ रही है पूरी दुनिया से और मुसलमानों के ही अंदर से आवाज आ रही है कि महफिलें मत करो, जश्न रसूल मत करो। बात क्या है? अब समाज फरमाए, और मैं कहता हूं कि वो खुद भी करें, लेकिन वजह यह है जो मैं बयान कर रहा हूं। जश्न नबी पे खर्च करेगा वो क्या बेचारे, जश्न नबी पे खर्च करेगा वो क्या भला, सीने में जिसके दिल ही फकत 10 ग्राम है। जश्न नबी पे खर्च करेगा वो क्या भला, जश्न नबी पे खर्च करेगा वो क्या भला, सीने में जिसके दिल ही फकत 10 ग्राम है। और 5 साल पर मैं एक शेर अपने मिजाज से हट के कहता हूं, और उस साल 5 साल पूरा हो गया था तो एक शेर इसमें हो गया। समाज फरमाए, खास तौर से कैसे ना हम सलाम करें उस रसूल को, कैसे ना हम सलाम करें उस रसूल को, वो जिसकी पूरी नस्ल अलैहिस्सलाम है। कैसे न हम सलाम करें उस रसूल को, कैसे न हम सलाम करें उस रसूल को, वो जिसकी पूरी नस्ल अलैहिस्सलाम है, वो जिसकी पूरी नस्ल अलैहिस्सलाम है। अब बोले फरिश्ते कब्र में डिस्टर्ब मत करो, बोले फरिश्ते कब्र में डिस्टर्ब मत करो, बेताब भी रसूल खुदा का गुलाम है। और एक
फरमाइश हमारे बादशाह भाई ने की है। हाँ, वो बचा के ले जाना चाहता था, लेकिन ये चंदन साहब ने याद दिला दिया। लेकिन वो कथा मैं पढ़ दूं कि कौन सा का शेरे खुदा ने शेरे खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। शेरे खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के, तो खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद। खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के। खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, खौफे जरी से आई नहीं करबला यजीद, बैठी रही वो शाम में घूंघट निकाल के। तकरीबन 20-22 साल पहले मैंने कथा कहा था, वो चंदन साहब ने रास्ते में याद दिलाया कि बहुत दिन से आपने नहीं पढ़ा है, तो मैंने कथा देखा। हमने कहा यार अब यहाँ चल रहे हैं तो चलिए इसमें 7-8 शेर नए कह के इसको नया कर देते हैं, और इंशाअल्लाह यहाँ के बाद इसे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। समाज फरमाए, खास तौर से बड़ी मेहनत की और इसमें चूंकि इसको अलग धुन से पढ़ना है इसलिए थोड़ा सा गला समाज फरमाए। जंगल जंगल ढूंढे खुशबू बौड़ाऊ, जंगल जंगल ढूंढे खुशबू बौड़ाऊ, कैसन कैसन काम किए तू बौड़ाऊ, कैसन कैसन काम किए तू बौड़ाऊ। अब प्यारे नबी तो ये भी नाते पाक है, प्यारे नबी तो रहमत बाटिन दुनिया का, प्यारे नबी तो रहमत बाटिन दुनिया का, कैसे हुई गए तू झगड़ालू बौड़ाऊ। प्यारे देखिए नाते पाक, प्यारे नबी तो रहमत बाटिन दुनिया का, कैसे हुई गए तू झगड़ालू बौड़ाऊ। जेहका रसूल अल्लाह भगाइन संघरी से, जेहका रसूल अल्लाह भगाइन संघरी से, ओहका मानो अपना खालू बौड़ाऊ। जेहका रसूल अल्लाह भगाइन संघरी से, ओहका मानो अपना खालू बौड़ाऊ। अब बिल्ली का तू शेर बनाए बैठा है, बिल्ली का तू शेर बनाए बैठा हो, कहां से सूख सीखे तू ई जादू बौड़ाऊ। बिल्ली का तू शेर बनाए बैठा हो, कहां से सीखे तू ई जादू बौड़ाऊ। देखिए कितनी मेहनत की है। और तोहका रसूल, ये शायरी होती है। देखिए आप लोगों को शेर सुना के गए ऐसे सूखे सूखे शेर, ये शेर ऐसे होता है। तोहका रसूले पाक दीन एसी का टिकट, तोहका रसूले पाक दीन एसी का टिकट, मगर चुने तू डिब्बा चालू बौड़ाऊ। तोहका रसूले पाक दीन एसी का टिकट, तोहका रसूले पाक दीन एसी का टिकट,
मगर चुने तू डिब्बा चालू बउड़ाऊ और सच्चे बोले हो के का नबी मम मिसल कहीं सच्चे बोले हो के का नबी मम मिसल कहीं झूठी बोली हो कटी है बिच्छू बउड़ाऊ सच्चे बोले हो के का नबी मम मिसल कहीं झूठे बोली हो कटी है बिच्छू बउड़ाऊ। अरे क्या काफिया आ गया, मेरे अलावा पूरी दुनिया में ये काफिया कोई ला नहीं सकता है। समाज फरमाए कि फातह खैबर से तू उनका बढ़ाए दिए, फातह खैबर से तू उनका बढ़ाए दिए जो कबहू ना तोड़िन कद्दू बउड़ाऊ। खैबर से फातह खैबर से तू उनका बढ़ाए दियो, फातह खैबर से तू उनका बढ़ाए दियो जो कबहू ना तोड़िन कद्दू बउड़ाऊ। अब ये शेर मतलब और ये शेर था, पूरा कलाम मैंने कहा कि अहमद का तू अपना भाई कही कही के, अहमद का तू अपना भाई कही कही के अम्मा का भौजाई कहा तू बउड़ाऊ। अहमद का तू अपना भाई कही कही के, अहमद का तू अपना भाई कही कही के, अहमद का तू अपना भाई कही कही के अम्मा का भौजाई कहा तू बउड़ाऊ। और आखिरी शेर से पहले वाला एक शेर हाजिर कर रहा हूं, समझ कि माँ के माफी हुई जावा हुर के जैसा, माँ के माफी हुई जावा हुर के जैसा नाना निवासा सब है दयालु बउड़ाऊ। नाना निवासा सब है दयालु। मक्ता खासतौर से समाज फरमाए कि सदका नबी का खाए के थोड़ा फूलन का, सदका नबी का खाए के थोड़ा फूलन क्या बेतबवा का समझो भालू बउड़ाऊ। कौन सा? अच्छा अच्छा। फातह खैबर से तू उनका बढ़ाए दियो, फातह खैबर से तू उनका बढ़ाए दियो जो कबहू ना तूड़िन कद्दू बउड़ाऊ। और अहमद का तू अपना भाई कही कही के अम्मा का भौजाई कहा तू बउड़ाऊ। हाँ, एक ये शैतान नामा, हालांकि मेरी आदत नहीं है कि मैं इतना ज्यादा पढ़ दूं कि जब कहूं आखिरी शेर तो मजमा कहे अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन फरमाइश है, एक जमाना था कि एक बयार चल रही थी, मैं अली हूं, मुझे अब्बास कहते हैं, मैं जुल्फिकार हूं। तो हमने कहा कि तो गड़बड़ है, मैं तो कह नहीं सकता, मेरा मिजाज अलग है। तो मैंने कहा कि अब उसी हिसाब से मैं तहरीम के लिए मैं ये नहीं कि मैं ये हूँ नहीं कह सकता, तो मैंने चुना खुद, मैं हूँ शैतान। वही मैं हूँ चल रहा था, उसी में मैंने मैं हूँ ये वाला लाइन। अब समाज फरमाए इसमें शैतान की बड़ाई बयान की गई है और वो क्या क्या करता है। देखिए समाज फरमाए कि मैं हूं शैतान, मैं हूं शैतान, मुझे झुक के करो तुम आदा।
बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूं मैं ताजा गुलाब। शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता? शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता? पूछो हवा से, पूछो हवा से कि शैतान की फितरत क्या है। वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था। फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया था। फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। माहे रमजान में, माहे रमजान में, माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूं। माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूं। अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूं। माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूं। अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर। रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर। रोजादारों को सुला देता हूं थपकी देकर। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं। रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूं। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूं। रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। आम खाता हूं तो गुठली का मजा लेता हूं। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूं। और यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं। फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं। यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूं। फतवे देने को मैं बेताब रहा करता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं। अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूं।
नौहा खानों को भिड़ा कर मैं सुकून पाता हूँ, अंजुमन बाजी कराकर मैं सुकून पाता हूँ, नौहा खानों को भिड़ा कर मैं सुकून पाता हूँ। तो ना तो आदम से ना इलियास से डर लगता है, हाँ मुझे परचमे अब्बास है। वाह वाह मोहतरम, आप हजरात यहीं पे बैठे रहें, एक ऐलान जरूर समाअत कर ले वरना वो इश्तबा हो जाएगा। मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे और जो आपने अशार सुने हैं ये यकीनन आपने खूब सराहा, मौलाई ने सलामत रखें। ये बड़े सख्त मज़ामीन हैं भाई, देखिए जो सामने रिवायतें हैं उसे नज़्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिज़ाह में अच्छे अच्छे मज़ामीन को बासानी पहुंचा देना ये एक सख्त काम है, मुश्किल। देखिए थोड़ी देर सन्नाटा रखिए, मैं अहम बात कहने जा रहा हूं। अगर ये बात रह गई ना तो हो सकता है कि पूरे साल तक हमारे शहाब साहब और बादशाह साहब के दिल में एक फांस रह जाए और जो खटकती रहे, मैं वो नहीं चाहता कि वो फांस रह जाए, उसे भी निकाल के बाहर फेंका जाए। मुश्किल हालात में अपने आप को बचा कर निकाल लेना ये कमाल की मंजिल है। जैसे एक आर्टिकल, बहरहाल कहना नहीं था लेकिन आज बात छिड़ी थी तो मैं कह रहा हूँ, एक आर्टिकल आपका ये छोटा भाई आप जिसे समझ लें अखरुज़्ज़मान तालिब इल्म, वो एक आर्टिकल लिख रहा है आज़ादी का तक़वा और कैद बंदिश का तक़वा। ये मज़मून है आज़ादी का तक़वा, यानी लोग कहते हैं कि अगर मुत्तकी देखना है तो ईरान जाइए, नजब जाइए, इराक जाइए। मुत्तकियों को देखना है तो आप पाकिस्तान जाइए, लबनान जाइए। लेकिन मैंने ये लिखने की कोशिश की है अगर तक़वा देखना है तो भारत आइए। और आपका सन्नाटा बजा है, जो आर्टिकल मैं लिख रहा हूं वो इसी पे लिख रहा हूं कि अगर तकवा देखना है तो भारत आइए। आपका सन्नाटा सिर्फ एक जुमले पे तोड़ूं। लोग सोच रहे हैं भाई वहां तो माशाल्लाह बहुत मुत्तकी है, यहाँ पे नहीं साहब, याद रखिएगा नौजवानों को एक आर्टिकल की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, मुतवज्जे कर रहा हूँ, मुतनब्बे कर रहा हूँ। अपने कलम उठाएं और तारीख पे कुछ काम करें, अदब पे कुछ काम करें। मैं इसीलिए अपने नौजवानों से कह रहा हूँ तकवा भारत में आके देखिए, इसलिए कि जहाँ शराब की दुकानें ना हो वहां कोई ना पिए तो कमाल नहीं है। हमारे घर के सामने शराब के ठेके खुले हों और हमारे घर का बच्चा सर झुका के चला जाए, ये है तकवे की हिफाजत। जहां पे पर्दा करने पर पाबंदियां हों वहां पे पर्दा अगर किया जाए तो ये कमाल नहीं है। हमारे भारत में बेपर्दगी आम हो फिर भी हमारे घर की माए बहनें अपनी चादरों की हिफाजत कर लें तो ये असल तकवा है। तो अगर तकवा देखना है तो भारत आइए। आइए मैं वो ऐलान तक पहुंचा दूं जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। मुअज़्ज़िन विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला को भी इस महफिल मक़ासिदा में शिरकत करनी थी, लेकिन उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिस्तर अलालत में है। मैं बारगाह अहदियत में दुआगो हूँ बवसीले चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के परवरदिगार बीवी सुग़रा सलामुल्लाहि अलैहा के सदक़े में उनकी बेटी को शिफ़ाए आजिल व कामिल इनायत फरमाए। उनको डेंगू हुआ है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। हमारी बात बहुत होती रही, शहाब साहब की होती रही। मोहतरम सलीम साहब को और बिलाल साहब को एक साथ कार में आना था, लेकिन अटेंडम में उनका टिकट इमरजेंसी में करना पड़ा, वो यहाँ पे आ गए। ये बहुत बड़ी फांस थी जो निकालना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने, और यहाँ से जाना था सलीम साहब को, वहाँ से आना भी था। अटेंडम में ये फैसला हुआ कि सलीम साहब का जो है टिकट वहाँ से मेरी और इनकी बात हुई तो उनकी हाजिरी हो जाए। तो मैं सिर्फ एक कता उनका पढ़ देता हूँ कि मुझे हकीर न समझें हवस के कारिंदे। मुअज़्ज़िन विलायत बिलाल काज़मी कि मुझे हकीर न समझें हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में गर खुदसरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूँ लेकिन वहाँ का खातिम हूँ समंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती। मैं एक कतरा हूँ लेकिन वहाँ का खादिम हूँ समुंदरों को जहाँ नौकरी नहीं मिलती। इसी के साथ हमारी महफिल, हमारी मजालिस, हमारे जुलूस इख्तिताम पजीर नहीं होते, अगले साल तक के लिए मुलतवी हो जाते हैं। आइए मैं बारगाह इमाम में दुआ करते हुए दुआए इमाम ज़मान आप सब पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ल
कुल्ले साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नातिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद सलावत। हाँ, अनीस जायसी साहब जो नाज़िमे महफिल हैं, नाज़िमे मक़ासिदा हैं, तमाम हिंदुस्तान में और बैरून हिंदुस्तान भी उनका एक नाम है। मैं उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आसिफ बिजनौरी साहब की वालदा, आसिफ बिजनौरी साहब की वालदा की तबीयत ख़राब। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं वो परेशान हाल हैं। परवरदिगार आलम मुश्किल कुशा के सदक़े में उनकी मुश्किल को हल फरमाए। बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। यहाँ पर जब यार चलो सबों को ले जाइए। आप जाओगे तुम लोगों के साथ, किसी से गले वाले न लगो, ऐसा ऐसा कर लो।